بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم. الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم. فالصالحات قانتات حافظات للغيب بما حفظ الله واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن. فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا. واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن. فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا. إن الله كان عليا كبيرا. صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين.
مرد عورتوں پر نگہبان ہیں اس وجہ سے کہ اللہ نے ان میں ایک کو دوسرے پر فضیلت دی، اور اس وجہ سے کہ مرد عورتوں پر اپنا مال خرچ کرتے ہیں، تو نیک عورتیں شوہروں کی اطاعت کرنے والی اور ان کی عدم موجودگی میں اللہ کی حفاظت و توفیق سے حفاظت کرنے والی ہوتی ہیں، اور جن عورتوں کی نافرمانی کا تمہیں اندیشہ ہو تو انہیں سمجھاؤ، اور نہ سمجھنے کی صورت میں ان سے اپنا بستر الگ کر لو، اور پھر نہ سمجھنے پر انہیں ضرب لگاؤ۔ اگر وہ تمہاری اطاعت کر لیں تو اب ان پر زیادتی کرنے کا راستہ تلاش نہ کرو، بے شک اللہ بہت بلند بہت بڑا ہے۔ اس خدائے بزرگ و برتر کے لیے کہ جس کے قبضہ قدرت میں کل کائنات ہے، وہی ہے جس نے آدم کو خلق کیا، وہی ہے جس نے انسان کو دنیا میں اشرف المخلوقات بنا کر بھیجا، اور وہی ہے جو روز قیامت اعمال کی نشر و اشاعت کرے گا اور جنت اور دوزخ کا فیصلہ کرے گا۔ وہ رحیم ہے، کریم ہے، اعلیٰ ہے، اولا ہے، یکتا ہے، وہی وحدہ لا شریک ہے، وہی ہے کہ جس کی حمد و سلام کائنات کا ذرہ ذرہ مشغول ہے۔ درود و سلام اس ذات پر کہ جس کے صدقے اللہ نے اس کائنات کو خلق کیا، جو وجہ تخلیق کائنات بنے، جو سردار الانبیاء ہیں، جو خاتم النبیین ہیں، جو ہدایت کا منبع ہیں، وہی ہے جنہیں رب العالمین نے رحمت للعالمین بنا کے دنیا میں انسانوں کی ہدایت کے لیے بھیجا، اور وہی ہے جو حوض کوثر پر مومنین کی شفاعت کریں گے۔ درود و سلام ہو محمد اور ان کی آل پر، اللہم صلی علی محمد و علی آل محمد۔ 365 نیوز کی رمضان ٹرانسمیشن جہان رمضان میں آپ سب کو خوش آمدید۔ آج جو ہم بات کر رہے ہیں بہت ہی خاص ایسا رشتہ، بڑا یونیک ہے۔ صرف سارے رشتے تو ہمیں اس میں ہماری مرضی نہیں، وہ اللہ کی طرف سے بس بنے ہوئے ہوتے ہیں، ماں باپ، بہن بھائی، رشتہ دار، اولاد۔ ایک رشتہ ہے جس میں ہماری مرضی شامل ہوتی ہے، جس میں ہمیں جاننے کا موقع ملتا ہے، چوائس ملتی ہے، وہ ہوتا ہے ہمارا شریک حیات، ہسبینڈ وائف۔ ایسا رشتہ جس کو ہم خود بھی چنتے ہیں، لیکن پھر اس پہ اس کی ذمہ داری بھی بہت ہے، اس پہ محنت کرنا، کام کرنا، دل سے جو ہے اس میں سچائی کے ساتھ، لائلٹی کے ساتھ، کیئر کے ساتھ جو ہے اس کو نبھانا ہوتا ہے۔ اور ہمیں جو کالز وغیرہ آتی ہیں، مسائل شادی کے بعد جن کی کالز آتی ہیں شادی شدہ لوگوں کی، وہ تو شادی کے ہی مسائل پہ بات کر رہے ہوتے ہیں۔ آج ہم حقوق، فرائض، میاں بیوی کے رشتے، اور کہتے ہیں کہ مرد اور عورت یہ میاں بیوی ایک دوسرے کا حجاب ہوتے ہیں، میاں بیوی ایک دوسرے کی اسٹرینتھ بھی ہوتے ہیں، ایک دوسرے کی ویکنس بھی ہوتے ہیں۔ تو اگر آپ کسی شخص کو دیکھ رہے ہیں کہ وہ سر اٹھا کر چل رہا ہے معاشرے میں، تو اس کے پیچھے وہ خاتون ہے، ان کی بیوی ہے جنہوں نے وہ اسٹرینتھ دی ہے اس کو۔ اور اگر کوئی سر جھکا کر چل رہا ہے مرد، تو اس سے بھی اندازہ لگا لیں کہ اس کے پیچھے وہی خاتون ہے جو اس کو وہ اسٹرینتھ نہیں دے رہی ہے۔ تو اس طرح عورتوں میں بھی اگر آپ بچوں کو دیکھتے ہیں کہ ان کی پرورش اچھی ہوئی ہے، ان کے ایٹیکیٹس اچھے ہیں، سلام میں پہل کرتے ہیں، تمیز سے بیٹھتے ہیں، تو یہ وہ خاتون ہے اس کے پیچھے، اور اس کے پیچھے وہ مرد ہے جو اس کو طاقت دے رہا ہے، وہ ہمت دے رہا ہے، وہ سہارا دے رہا ہے، وہ ساتھ دے رہا ہے اس کا زندگی کے سفر میں، تھک اینڈ تھن میں۔ اور اس کا پوری سوسائٹی پہ، گھر میں تو اثر ہوتا ہی ہے، پوری سوسائٹی پہ اثر ہوتا ہے اس کا، کہ وہاں کے جو میاں بیوی ہیں ان کے درمیان کیسا رشتہ ہے، کیسے میوچل رسپیکٹ اور لو کے ساتھ وہ چل رہے ہیں، پوری سوسائٹی اس سے افیکٹ ہوتی ہے۔ آج ہم اس پہ بات کریں گے، اپنے علماء سے سوال کریں گے، اور وہ بھی جو ہمیں ڈیٹیل میں ایکسپلین کریں گے فرائض اور جو ہمارے حقوق ہیں میاں بیوی کے۔ ہم کرتے ہیں علامہ کمیل مہدوی صاحب۔ علامہ صاحب تشریف لائیے، السلام علیکم۔ آپ بڑی مسکراہٹ آپ کے چہرے پر، موضوع ہے بالکل۔ کیسے ہیں آپ؟ کیسے ہیں؟ ٹھیک ٹھاک ہے، خیریت سے؟ تشریف رکھیے جی، آئیے جہاں آپ کا جی چاہے بیٹھ جائیں، آپ کا جہاں جی چاہے۔ علامہ صاحب روک سکتے ہیں آپ کو جی۔ اور مفتی نوید عباسی صاحب نے جوائن کیا، مفتی صاحب کے چہرے پر بھی مسکراہٹ ہے، اور وجہ اس کی یقیناً یہی ہے کہ آج کا موضوع۔ آپ خوبصورت لگ رہے ہیں۔ ارے سر آپ کا کہاں مقابلہ ہے، آپ آتے ہیں تو ہم ذرا ایسے ہو جاتے ہیں، پھیکے سے نظر آتے ہیں۔ تشریف رکھیے آپ بھی۔ اور پہلی دفعہ ہماری ٹرانسمیشن کا حصہ ہیں، خطیب ممبر ہیں روزہ امام حسین علیہ السلام کے، اس سے بڑا اور شرف کیا ہوگا۔ علامہ سید ظہیر الحسن نقوی صاحب ہمارے ساتھ ہیں۔ علامہ صاحب تشریف لائیے، آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں اپنی جان رمضان کی ٹرانسمیشن میں۔ کیسے مزاج ہیں؟ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ تشریف رکھیے جی، آئیے جی۔ تو آج ہم بات کر رہے ہیں یہ خاص طور پر یہ جو ازدواجی زندگی میں مسائل ہوتے ہیں، مردوں کا عورتوں سے تعلق، رشتہ جی۔ اور ہمارے ساتھ ہیں ابھی تشریف لائے، کہاں رہ گئے تھے آپ؟ ریحان بھائی آئیے۔ کیا ٹریفک میں پھنس گئے تھے؟
آج میں شارع بھٹو سے آیا ہوں. شارع بھٹو سے آئے ریحان بھائی ہمارے وہ ساتھ تو ہیں. خالی معروف ہوتے ہیں ناتھ وہ تو اس پہ تو جی ٹریفک ہی نہیں ہوتی, کمال ہی اس کا یہ. بالکل. جی جی. میں نے جو ہے نیا تجربہ کیا ہے اور میں نے جو ہے سوچا کہ تھوڑا ٹائم بچایا جائے. ہم آپ کو مس کر رہے تھے, آپ کی آواز کو. بالکل. جیسے اور گونجتی ہے شو کی شروعاتی آغاز ہم نعت سے ضرور کرتے ہیں شروع میں ہی, فرسٹ سیگمنٹ میں. تلاوت کلام پاک سے ہم نے آغاز کیا. سورہ نساء کی آیت 34 ہے, اس کی تلاوت ہوئی اور اس کا ترجمہ بھی میں نے پڑھا, آپ نے یقیناً سنا ہوگا. علامہ صاحب آپ فرمائیے, اس کے ہی ارد گرد ہماری ڈسکشن ریوالو کرے گی. تو یہ آیت کیا کہہ رہی ہے مجھے بتائیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم, اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم الشریف. دیکھیے اللہ رب العزت نے قرآن پاک کو معجزتاً نبی پاک محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے عطا فرمایا ہے, اور اس کے اندر پروردگار نے انسانیت کے لیے, بشریت کے لیے زندگی گزارنے کے دستور العمل دیے ہیں. اب زمانے کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ انسان کی ذہنیت اور مائنڈ جو ہے نا وہ چینج ہوتا رہتا ہے. اس لیے میں نے بھی دیکھا کہ جب آپ ترجمہ کر رہے تھے تو ظاہر ہے جیسے ایک حرف کے 70 معنی نکلتے ہیں, تو ڈیپینڈ کرتا ہے کہ کون کس معنی میں لے کر اس کی ترجمہ اور تشریح کرتا ہے. لیکن جو مفہوم ہے وہ یہ ہے کہ اگر آج کے کانٹیکٹ میں جو بھی ہماری بات بھی ہو رہی تھی وہ دیکھا جائے تو الرجال قوامون علی النساء. اب اس کا آپ کیا ترجمہ کریں گے؟ نگہبان ہے, حاکم ہے, قوی ہے, محکم ہے, یہ سارے کا سارا جو ہے نا وہ آپ جس کانٹینٹ میں اس کو لینا چاہیں, اس میں آ کر اختلاف ہو سکتا ہے, لیکن ایٹ دی اینڈ آف دی قوام کو سمجھنا جو ہے نا ضروری ہوگا. لیکن اس کی جو تھوڑی سی اگر خود اللہ رب العزت نے اس میں سے آپ کس کا انتخاب کریں گے؟ حاکم کا, شراکت دار کا, کون سا آپ کس لفظ کا انتخاب کریں گے؟ میں سب کا ہی کروں گا. سب کا ہی سب کا ہی کروں گا. مطلب میں جو ہے نا وہ سب کو جو ہے نا وہ لے کر کروں گا, اور مجھے اس میں کوئی پرابلم نہیں ہے یہ کہنے میں کہ ہم کہیں کہ جناب مرد اور عورت جو ہیں وہ دونوں برابر ہیں, خلقت میں برابر ہیں, اس میں کوئی شک نہیں ہے. لیکن بہرحال پروردگار نے نیچرلی جو ہے وہ مرد کی ذمہ داریوں کے حوالے سے اور اس کا قوی ہونا بنتا ہے, ٹھیک ہے, عورت کو عورت کی ذمہ داریوں کے حوالے سے, اور اس کے اندر لطافت اور یہ سارا کچھ ہونا جو ہے نا بنتا ہے, اس کی جو بھی ایک رسپانسبلٹیز اینڈ ڈیوٹیز ہیں اس کے مطابق. اب الرجال قوامون علی النساء. اچھا جب آگے چلتے ہیں تو اس کی جو تشریح کیا ہے؟ مال خرچ کرنا نمبر 1, اور فضل اللہ بعضهم علی بعض, پروردگار نے فضیلت دی ہے, اس میں بھی کوئی شک نہیں ہے. اب ظاہر ہے وہ فضیلت کے اندر جا کر پھر مفسرین کی جو ہے نا وہ تفسیرات آ جاتی ہیں. اچھا جب آگے چلتے ہیں تو ذرا مال خرچ کرنا, تو مال خرچ کرنے میں کلیئر ہو گیا کہ حق مہر اور نان و نفقہ وہ مرد کی ذمہ داری ہے. یعنی یہاں پر جو ہے نا وہ جو آج کے دور میں کہا جاتا ہے کہ خاتون کماتی ہے, وہ ملٹا ملینئر بھی کیوں نہ ہو تو اس کی ذمہ داری نہیں ہے. میوچل انڈرسٹینڈنگ کے تحت وہ جو چاہے کرے, ٹھیک ہے, وہ برابر کی حصے دار بن جاتی ہے کہ بھئی آدھا خرچہ میں دیتی ہوں, وہ ایک الگ بات, وہ میوچل انڈرسٹینڈنگ ذمہ داری اس کی مرد کی رہے گی, ہو ہی نہیں سکتی. یعنی جو ہے نا وہ, لیکن میوچل انڈرسٹینڈنگ جو ہے نا ایک الگ بات ہے, اس میں آ کر جو ہے نا وہ پھر ایک گریس پیریڈ جو ہے نا وہ آ جاتا ہے. اچھا آگے جاتے ہیں وضربوہن. اب یہاں پر آ کر جو ہے نا وہ ذرا سا نہیں اس کی تشریحات ہے نا. دیکھیں میں ایک چھوٹی سی بات عرض کرتا ہوں, مجھے کوئی آر نہیں ہے اس بات کو کہنے میں کہ وضربوہن کا ترجمہ جو ہے نا صاف مارنا ہی ہے, ٹھیک, اس میں کوئی شک نہیں. اس کو مائلڈ کر دیں, اس کو یہ نہیں, لیکن اس کی بیک گراؤنڈ دیکھنا پڑے گی. کس سلسلے, کیا اگر کھانے میں نمک زیادہ ہوگا تو بیوی کو مار سکتے ہیں؟ اطاعت کی بات کیا ہے؟ اطاعت کی بات کیا ہوگی کہ یہاں پر مرد و عورت کے جو ٹاپک ہے نا, یعنی حقوق و فرائض کی جب بات کی جائے گی, خاتون جب رشتہ ازدواج میں منسلک ہوتی ہے, عقد یعنی نکاح پڑھ دیا جاتا ہے, گرہ لگا دی جاتی ہے, تو سب سے پہلا سوال یہ پیدا ہوگا کہ عورت کی ذمہ داری کیا ہے بحیثیت بیوی. وہ سوائے ایک کے باقی کچھ بھی نہیں ہے. وہ کیا؟ عزت کی حفاظت کرنا اور لتسکن علیہ, حق زوجیت ادا کرنا. ٹھیک ہے, باقی جو ہے نا وہ معاشرتی طور پر, اخلاقی طور پر, میوچل انڈرسٹینڈ کے طور پر وہ سب کچھ موجود ہے. لیکن واجبات میں سے کیا ہے کہ خاتون اپنے آپ کو اس کی زوجیت میں دیتی ہے, جس کے مقابلے میں مرد اس کو نان و نفقہ بھی دے گا, اس کا خیال بھی رکھے گا, اس کی حفاظت بھی کرے گا, سب کچھ کرے گا. اچھا اب یہ ایک چیز ہے جو عورت کی ذمہ داری بنتی ہے, حتیٰ یہاں تک کہ وہ بچے کو دودھ پلاتی ہے تو شوہر سے کہہ سکتی ہے اچھا پیسہ دو, یہ تمہارا بیٹا ہے, اس کی اجرت جو ہے نا مجھے دو. گھر میں کام کرنے کی بھی وہ کہہ سکتی ہے میں نہیں پابند ہوں, جاؤ جا کر کہیں سے لے کر آؤ, یا جو ہے وہ مطلب جو ہے نا وہ اس کو پے کرے اگر چاہے تو. اچھا میوچل انڈرسٹینڈنگ میں پھر وہی بات کر رہا ہوں کہ جو مرضی کر لیں. اچھا جب ایک ذمہ داری ہے بیوی کی شوہر کی نسبت, حق زوجیت, زوجیت, عزت کی حفاظت, عزت وہی ہو جاتی ہے نا, سیم چیز ہے نا. اب میں تھوڑا سا اس کو
لفافے کے اندر لپیٹ کر جو ہے بات کروں. ٹھیک ہے. اب اگر خاتون جو ہے وہ اطاعت کی جب بات کریں گی تو واجب اطاعت کون سی ہے؟ واجب اطاعت یہی ہے کہ جب اس کی ضرورت ہوگی وہ پورا کیجئے اور اس میں خیانت نہ کرے. اب اگر خدا نہ خاصا اس کے اندر جو ہے نا وہ خیانت کرتی ہے، اب اس کی بھی 85 اقسام ہوں گی، کہاں سے شروع کریں کہاں تک جائیں نا. ایک اس کی آخری سٹیج ہے اور اس کی پہلی سٹیج ہوگی نا، تو ہم جو ہے نا وہ آخری سٹیج کو چھوڑ دیتے ہیں، لیکن کوئی بھی ہو. اب یہاں پر آ کر کہا کیا کرو، طریقہ کار ہے. سب سے پہلے یہ کہ اپنا بستر الگ کر لو، یہ سزا کے طور پر ہے. اس کے بعد کیا ہے کہ اس کو یہ اب اس میں کہہ سکتے ہیں تنبیہ کر لو، مار پیٹ لو، اس کو ضرب لگا لو. ایٹ دی اینڈ آف دی ڈے کیا ہے کہ آپ اس کو سزا دے دو، آپ اس کا اوپر اپنا غصہ نکال دو. ٹھیک. اچھا، لیکن یہ میں پھر وہی بات عرض کر رہا ہوں کہ یہ صرف اس سلسلے میں ہے. ویلا جی وہ ایک خاص سینیریو ہے. بعض ممالک کے اندر جو ہے نا کلچرلی مرد سمجھتے ہیں کہ حق بنتا ہے بیوی کو مارنا جو ہے نا، تو وہاں پر پھر قوانین بھی جب بناتے ہیں تو اس کے اندر بھی کہہ دیتے ہیں کہ اس حد تک مارا جا سکتا ہے. اچھا، اب جب یہ ہو گیا تو اب ایک سوال پیدا ہوتا ہے. یہ جو حقوق نسواں کی بات کرتے ہیں، یہ جو وومن رائٹس کی بات کرتے ہیں، اور میں 2 مثالیں دوں گا صرف. نمبر 1 یہ ہے کہ ابھی انگلینڈ کا جو ہے نا وہ قانون بنا ہوا گرومنگ کے حوالے سے نا، وہ کہتے ہیں جی کہ اگر کسی مرد نے خاتون کو گروم کر کے یعنی گفٹ دے کر اس کا مائنڈ بنا دیا اور اس کے ساتھ جو ہے نا وہ تعلقات قائم کر لیے، اور اگرچہ وہ راضی ہے لیکن اس میں مرد قصور ہے. کیوں؟ دوسرے معنی وہ کہتے ہیں کہ اس نے عورت کو بے وقوف بنایا، یعنی وہ مانتے ہیں کہ نعوذ باللہ من ذالک عورت جو ہے نا بے وقوف ہے. اب ہم تو کہتے ہیں ناقص لگا، وہ کہتے ہیں بے وقوف ہے، یعنی مان رہے ہیں. لیکن دوسرے زمانے میں کہ نہیں جی عورت تو پرائم منسٹر بن سکتی ہے، پریزیڈنٹ بن سکتی ہے، اس میں کوئی فرق نہیں ہے. بھائی فرق نہیں ہے تو اس کو بے وقوف کیوں تسلیم کر رہے ہو سزا دینے کے معاملے میں 10 سال کے بعد بھی جا کر کہتے ہیں. اچھا، اس کے بعد کیا ہے، اگر یہ پتہ چل جائے کہ کسی قسم کی خیانت ہوئی ہے تو دنیا کا قانون کیا کہتا ہے، کسی بھی دنیا کا قانون وہ کہتے ہیں اس کو طلاق دے دو. لیکن پروردگار کیا کہہ رہا ہے، یعنی یہاں پر تنبیہ کرنے کا مطلب کیا ہے کہ اسے طلاق نہ دو، طلاق سے بڑی سزا کیا ہوگی. اور دوسرے معنوں میں یہ در حقیقت مرد کے لیے یہ ہے کہ جناب اس کو سزا دو لیکن اپنے گھر میں رکھو، یعنی اس کا نان و نفقہ بھی دو اور ابھی بھی تمہاری عزت ہے. اگر آپ اس کو اس اینگل سے دیکھیں گے کہ جہاں پر مرد ہر چیز اس کو دے رہا ہے اور اس کے مقابلے میں جس چیز پر اس کی ذمہ داری بنتی ہے اگر اس میں جا کر وہ کوتاہی کرتی ہیں تو یہاں پر مرد کو یہ حق پہنچتا ہے، اور ایٹ دی اینڈ میں سمجھتا ہوں یہ بھی عورت کی فیور میں جاتا ہے. جی مفتی صاحب آپ بتائیے گا اس پہ روشنی ڈالیں. نہیں، بالکل یہ درست بات کی ہے انہوں نے اور ہم اس بات کی تائید کرتے ہیں. قرآن مجید فرقان حمید کا جو ہے نا اس کو سمجھنے کے لیے اس کا سیاق و سباق دیکھنا پڑتا ہے اور پھر اس کا جو نزول کا موقع ہے. تو یہ نزول کا موقع بھی حضرت سعد بن ربیع ایک صحابی ہیں اور انہوں نے اپنی بیوی کو مارا اور اس زور سے مارا کہ چہرے پر نشان پڑ گیا. تو یہ معاملات تربیت کے لیے ہوتے ہیں. وہ بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم میں اپنے والد کے ساتھ آ گئی اور شکایت کی. تو اس موقع پر یہ آیہ مبارکہ جو ہے وہ نازل ہوئی ہے کہ یہ جو مارنا ہے نا اس کو یہ بھی سمجھنا ہے کہ ایک ضرب مارنا. اب یہ نہیں ہے کہ آدمی جو ہے نا وہ بیوی کو مارنا ہی شروع کر دے اور جان سے مار دے جیسا کہ ہمارے معاشرے میں بعض جگہوں پر ہوتا ہے. لیکن اس سے پہلے کی کیا چیزیں ہیں کہ عورت نے کیا کرنا ہے، مرد کی کیا ذمہ داریاں ہیں. یہ آخری جو ہے وہ مرحلہ ہے جیسے حضرت نے کہا طلاق سے پہلے. یعنی آپ یہ دیکھیے کہ زخم آپ کو لگے گا تو وہ بھر جائے گا، لیکن جب آپ نے صیغے طلاق کے کہہ دیے تو طلاق تو واقع ہو جائے گی، پھر تو واپس نہیں ہوگی. پھر لوگ ڈھونڈتے پھرتے ہیں کہ کوئی ایسا مولوی مل جائے جس سے جو ہے نا وہ طلاق واپس ہو جائے، معاملات ہو جائیں. تو اس لیے ان باتوں کو جو ہے نا وہ سمجھنے کی ضرورت ہے. اور معاشرے اور سوسائٹی میں یہ جو قرآن مجید فرقان حمید نے کہا نا الرجال قوامون علی النساء بما فضل اللہ علی بعضهم علی بعض، ہم نے بعض کو بعض پر جو ہے نا وہ مرتبہ دیا ہے. تو یہ مرد کو جو قوی کہا ہے نا یہ کچھ معنوں میں قوی ہے، کچھ معنوں میں عورت کے اختیارات چلتے ہیں. کیونکہ دیکھیں قرآن مجید فرقان حمید میں ایک دوسرے مقام پر میں اس کو سمجھانے کے لیے عرض کرتا ہوں تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض، ہم نے رسولوں میں سے بعض کو بعض پر فضیلت دی ہے. ٹھیک ہے، یہ تلکا اس میں اشارہ ہے، مفہوم مبصر کے لیے استعمال ہوتا ہے. یہ اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات نہیں ہو رہی، دوسرے رسولوں کی بات ہو رہی ہے. نبی علیہ السلام کا مقام و مرتبہ بہت بلند ہے، لیکن اس بلند مقام و مرتبے کے ساتھ حضور علیہ السلام کیا کہہ رہے ہیں، مجھے میرے بھائی یونس پر، مجھے میرے بھائی یوسف پر فضیلت نہ دو. لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام و مرتبہ کیا ہے کہ وہ سب سے بلند رتبے پر فائز ہے، آپ کے مقابل کوئی بھی نہیں ہے. تو یہاں اس بات کو بھی سمجھنے کی ضرورت ہے کہ اگر مرد حاکم ہے تو اس کی ذمہ داریاں ہیں، عورت اگر محکوم ہے اس کی ماتحت ہے تو اس کی ذمہ داریاں ہیں. لیکن ان ذمہ داریوں کے ساتھ ساتھ جیسے بھی علامہ صاحب نے ایک بات کی طرف توجہ دلائی ہے، آپ ذرا غور کریں کہ بچہ اپنا ہے، ماں کے بطن سے پیدا ہوا ہے، وہ انکار کر سکتی ہے کہ جناب میں بچے کو دودھ نہیں پلانا چاہتی اور یا پلاؤں گی تو میں اس کا جو ہے نا وہ معاوضہ لوں گی. تو شوہر جو ہے نا وہ اس پر اس کو مجبور نہیں کر سکتا.
حالانکہ دیکھیے معاشرے میں, سوسائٹی میں کبھی آپ نے یہ سنا ہے کہ عورت نے انکار کر دیا ہو کہ میں دودھ نہیں پلاتی؟ نہیں سنا نا آپ نے, نہ ہمارے ناظرین میں سے کسی نے سنا ہوگا. لیکن شریعت کیا کہہ رہی ہے کہ عورت انکار کر سکتی ہے بوجو, اور پھر اگر وہ کہے کہ بھئی اس کے لیے دودھ پلانے والی رکھو, اس کا انتظام کرو, تو مرد کے ذمے پر ہے. اور پھر اس کے بعد وہ کہے اگر ٹھیک ہے مجھ سے پلوانا ہے تو میں اتنا معاوضہ لوں گی, تو بھی اس کو دینا پڑے گا. تو جہاں اتنی شریعت اجازت دیتا, شریعت نے ہمیں جو ہے نا وہ اجازت دے رکھی ہے, وہاں اگر ذرا سے معاملے پر, اور یہ قرآن مجید فرقان, یہ یہاں مجھے یہ جملہ کہنے دیجئے کہ اس آیت پر قرآن مجید فرقان حمید کا مذاق اڑایا جاتا ہے, اور مجھے یہ بات کہنے میں کوئی عار نہیں ہے کہ آپ کے پاکستان کے ڈراموں میں اس کا جو ہے نا وہ مذاق اڑایا جاتا ہے. اور اس کے علاوہ اس قرآن مجید فرقان حمید کی آیہ مبارکہ کا مختلف طریقوں سے مذاق اڑایا جاتا ہے, پلے کارڈ لے کے. کیا قرآن مجید فرقان حمید کا یہ مقام رہ گیا کہ آپ قرآن کے ساتھ یہ سلوک کریں گے؟ اس لیے آج چونکہ یوم تحفظ ناموس رسالت بھی ہے اور یوم تحفظ حقوق قرآن بھی منایا جا رہا ہے ہمارے ملک میں, تو ہمیں یہ بھی پیغام دینا ہے کہ قرآن مجید فرقان حمید کا ہر حرف, قرآن مجید فرقان حمید کی ہر آیت نافذ العمل ہے, قابل عمل ہے. ہاں منسوخ کا معاملہ الگ ہے, لیکن قرآن مجید فرقان حمید کے حوالے سے, اور یہ آیت منسوخ نہیں ہے, یہ محکم ہے, تو اس پر مکمل جو ہے نا وہ عمل ہوگا. اور یہ جو مذاق اڑانا ہے یہ نہیں کرنا, اور مارنے کا جو ہے نا وہ یہ آخری درجہ ہے طلاق سے پہلے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. دونوں علماء کرام نے بہت اچھی مفصل گفتگو کر دی ہے, اور اس میں جو آپ آیت کا کانٹیکسٹ دیکھیے تو ایک حد ہے جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ معاشرے میں محفوظ رکھنا چاہتا ہے, وہ ہے کہ ایک شادی شدہ خاتون اور شادی شدہ مرد بھی وہ کسی ایسے ناجائز تعلق میں نہ پڑیں کہ خاندان کولیپس کر جائے. ٹھیک, اگر اس کو آپ بڑا روٹین بنا لیں گے تو پھر آپ دیکھ رہے ہیں کہ جن معاشروں میں یہ روٹین ہے وہاں پر تو پھر نکاح کا تصور ہی ختم ہو جاتا ہے, وہ تو لیونگ ریلیشن شپ میں ہوتے ہیں. اور پھر لیونگ ریلیشن شپ کا مطلب یہ ہے کہ میں 2 سال خدا نہ خواستہ کسی کے ساتھ ہوں, بس مجھے اچھا لگا, موو آن کر دیا, پھر اس کے بعد کسی اور کے ساتھ موو آن ہو گئی, خاتون بھی اور مرد بھی. اور کتنے ہی تقریباً آپ ان کے اپنے اسٹیٹسٹکس سے دیکھیں, اسلام کو چھوڑ دیں ایک مرتبہ ایک لمحے کے لیے, ان کے اپنے آپ شماریات کے اعتبار سے دیکھیں تو کتنے بچے ایسے ہیں کہ جو ان کے اپنے معیار سے شادی سے نہیں آئے ہوئے, نکاح سے نہیں آئے ہوئے, تقریباً 90% سے اوپر ہے. بالکل. تو اسلام یہ نہیں چاہتا. اگر یہ صورتحال چل پڑے نا تو ایک دفعہ جب آپ فیملی نظام کو کولیپس کر دیں پورا معاشرہ گر جائے گا, کہیں پہ کوئی اخلاقیت باقی نہیں رہتی. اسی سے پھر آگے بڑھتا ہے وہ معاملہ کہ پھر کیا شادی کے لیے مرد اور عورت کی بھی ضرورت ہے یا پھر کوئی اور نظام بھی ہو سکتا ہے. اسی سے نعوذ باللہ پھر آگے بڑھتا ہے کہ کیا پھر جب 2 افراد ایسے کہ جو خود انڈیویجول ہیں اور مستقل ہیں اور اپنے کنسنٹ سے چاہے وہ محرم بھی ہیں کسی تعلق کو بنائے, تو آپ کو کیا تکلیف؟ یہ باتیں انسانیت کے لیے اتنی انسان سوز ہیں اور اخلاق سوز ہیں کہ میں یہاں بہت پردے میں آپ سے بات کر رہا ہوں بہت ساری باتوں. تو کچھ ایسی حدیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ رکھی کہ نہیں یہ ریڈ لائن کراس نہیں ہو سکتی. اس میں سے ایک ہی ہے, اب آپ آیت کو دیکھیے, جب بہت اچھی گفتگو ہوئی کہ جس میں الرجال قوامون علی النساء, مرد کی ولایت ہے, اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس لیے رکھی ہے کہ دیکھیں گھر میں کہیں نہ کہیں کسی ایک کی ولایت ہونا ضروری ہے. اس ولایت کا مطلب رسپانسبلٹی ہے, اس کا مطلب ڈکٹیٹرشپ نہیں. رسپانسبلٹی آپ کی یہ ہے کہ آپ اس کے بریڈ اینڈ بٹر کو پورا کریں گے. جب نان نفقہ آپ پر واجب ہے, چاہے وہ جیسے کہ علامہ صاحب نے کہا کہ وہ اپنے طور پر خود کنٹریبیوٹ کر لے والنٹیرلی, لیکن واجب ہے مرد پر کہ وہ اس کو پورا کرے. کتنے لوگ ہیں ایسے مرد کے جو اس کو پورا نہیں کرتے, اور اس کے بعد پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے خواتین نے کچھ اور پھر رعایتیں دی ہوئی ہیں کہ پھر وہ گھر سے نکلنا چاہے تو خود سے نکلے, اس لیے کہ اس کا مرد اس کا نان نفقہ پورا ہی نہیں کر رہا, اور پھر وہ جا کے خود اس کو پورا کرے. پھر فرمایا گیا کہ اس اعتبار سے مرد کی ولایت ہے, لیکن خاتون پر کوئی گھر کی ذمہ داری رکھی نہیں اللہ نے. یعنی مثلا ایک جگہ میں ایک اور چینل پہ تھا, میں نے بات کی وہاں پر, اور وہاں پر تقریباً علماء نے تائید بھی کی, گفتگو بھی ایسی ہوئی کہ ایک خاتون پر گھر کی ذمہ داری اللہ نے یوں بھی رکھی کہ گھر کا کام کاج کرنا, ثواب بہت رکھا ہے, سنت بہت ہے, مستحب بہت ہے, لیکن واجب نہیں ہے اس پہ, نہ کرنا چاہے نہ کرے, کوئی بات نہیں, مرد اس کو مجبور نہیں کر سکتا. پھر اب یہاں تک بھی ساری ریلیکسیشنز ہیں, لیکن ایک حد ہے. وہ حد یہ ہے کہ اللہ عز و جل نے فرمایا کہ قانتات حافظات للغیب بما حفظ اللہ, کہ خاص طور پر مرد کی غیر موجودگی میں بھی, اور خاص طور پر غیر موجودگی میں وہ اللہ کی اس حد کی حفاظت کریں. یعنی ایک شخص ہے کہ جو باہر اوورسیز کام کرتا ہے, کہیں اور جاتا ہے جاب پر, غیر موجودگی ہے مرد کی, خاص طور پر تو اس وقت ایک خاتون اپنی عزت اور عفت کی حفاظت کرے, وہ کسی کی بیوی ہے.
پھر فرمایا کہ واللاتی تخافون نشوزہن، لیکن جو اس غیر موجودگی میں ایسا کر لیں کہ وہ اپنی عفت سے گزر جائیں. دیکھیں اب یہ بہت سینسٹیو مرحلہ ہے. اس کے بعد بھی کیا مارو؟ نہیں، پہلا لفظ تو آپ پڑھیں فعظوہن، تو موعظہ کرو، نصیحت کرو. آپ ایسا نہ کریں. دیکھیں مجھے پتہ چلا ہے ایسا مرد بھی ہوتے ہیں، ان کے لیے بھی الگ احکامات ہیں. بھی ایک جملہ خالی میں کہہ دوں کہ اگر ایک شادی شدہ مرد نعوذ باللہ من ذالک زنا کرے اور وہ شرعی طور پر ثابت ہو جائے تو بعض حدود تو ہیں سنسار تک ہونے کی، تو اس کے اپنے معاملات ہیں. یہ خاتون کے لیے ہے کہ اللہ عز و جل نے پہلے یہ رکھا کہ اس کو نصیحت کرو. یہ تو میں سمجھتا ہوں بہت ہی بیسک بنیادی حق ہے. علامہ صاحب اور دیکھیں سوسائٹی میں بالکل ایسا ہوتا ہے کہ شک بھی ہوا تو سارے لوگ کھڑے ہو جاتے ہیں، دوست احباب گھر والے، اس کو طلاق دے دو، چھوڑ دو اس کو. نہیں پہلے اللہ طلاق کا تو لفظ ہی نہیں. بہت اچھی بات کہ علامہ صاحب نے طلاق کا تو لفظ ہی نہیں. فعظوہن، پہلے تو نصیحت کرو. یعنی اتنا تو آپ کو کہنا چاہیے نا. اور یہ حق بنتا ہے معاشرے کو سنبھالنے کے لیے کہ دیکھیں کچھ باتیں مجھے پتہ چلی ہیں، یہ مناسب نہیں ہے. نصیحت کا استعمال کیا گیا. اچھا نصیحت، پھر اس کے بعد اگر وہ پھر بھی نہ مانے، پتہ چلا کہ کس طرح سے جاری ہے، پھر کیا؟ پھر مارو؟ نہ. وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ، اپنا بستر الگ کر لو، اپنا کمرہ الگ کر لو، تھوڑا سا اپنے آپ کے لیے علیحدگی گھر کے اندر ہی. ابھی بھی طلاق نہیں، گھر کے اندر ہی کہ نہیں میں یہ صورتحال صحیح نہیں ہو رہی. میں نے آپ سے عرض کیا تھا کہ یہ ٹھیک نہیں تھا، آپ نے پھر بھی یہ کام جاری ہے. اس کے بعد بھی جب سلسلہ جاری رہے وَاضْرِبُوهُنَّ، ہمیں اس لفظ پر بھی کوئی پیسے ہونے کی ضرورت نہیں. بالکل جو بات ہے وہ ہے کہ پھر مارو. اب جب قرآن کا لفظ ہے نا تو آپ اللہ ہی سے پوچھیں گے یا اس کی حجتوں سے پوچھیں گے کہ اس کی تشریح کیا ہے. فرمایا کہ ایسے کہ نہ لال ہو، نہ سیاہ ہو، نہ نیلا ہو. ایک جگہ کہا حدیث میں آیا مسواک کی لکڑی سے. یہ مطلب ہے اس لفظ کا. یعنی یہ آپ کی آخری جو حد ہے نا اپنے اس غصے کے اظہار کی وہ یہ ہے بس. اگر لال ہو گیا تو دیت واجب ہے، بلکہ دیت مرد پر واجب ہے. لال ہو گیا، اس نے ایسا مار دیا اللہ اکبر کہ اس خاتون کو لال ہو گیا، خون نکلنا تو دور کی بات ہے. مطلب یہ ہے کہ اس کا گر جانا، اس کی نعوذ خدا ہڈی ٹوٹ جانا وغیرہ، یہ تو دور. ایسا مار دیا کہ لال ہو گیا، مرد پہ دیت واجب ہے کہ یہ اس حد تک الاؤڈ نہیں تھا. تو یہ آپ کو اس پورے کانٹیکس میں سمجھنے کی ضرورت ہے. پھر کہا فَإِنْ أَطَعْنَكُنَّ، اس کے بعد اگر اطاعت کر لیں یعنی وہ کام چھوڑ دے. فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا، پھر خبردار آگے کسی اور بہانے سے اس پر تجاوز نہیں کرنا. میں کہتا ہوں اس سے زیادہ حقوق نسواں کی یعنی کوئی بہترین بات ہو نہیں سکتی تھی کہ ان تمام انفیڈیلٹیز کے باوجود بھی آخری حد میں بھی اسلام نے کہا دیکھو یہ کرو، اگر یہاں سے معاملہ ٹھیک ہو جاتا ہے سیپریشن کی طرف نہ جاؤ، خیال کرو. تو اب اگر کسی اور کو ایز این آؤٹ سائڈر پھر بھی یہ برا لگے تو ہم کہیں گے نہیں، آپ کو اپنی ذہنیت چینج کرنے کی ضرورت ہے، اس لیے کہ کچھ ایسی حدود ہیں کہ جس پر اسلام آگے وہ ریڈ لائن ہے، اس سے آگے پھر آپ نہیں بڑھ سکتے آگے. ورنہ تو پھر یہ کہ آپ نکاح کے تصور کو ختم کر دیں. جب یہاں تک بھی بات پہنچ جائے اس کے بعد بھی آپ کہیں کہ بزنس ایز یوزول ہے، کچھ بھی نہیں ہوا، تو پھر یہ کہ پھر نکاح کا انسٹیٹیوشن باقی نہیں رہ سکتا. تو اس لیے ہمیں اس بات کو اس طرح سمجھنے کی ضرورت ہے. ہاں باقی پسترین ہے وہ مرد، حدیث کا مفہوم سنا رہا ہوں، پسترین ہے وہ مرد جو اپنے کسی غصے کی وجہ سے کسی خاتون پر ہاتھ اٹھا لے، پسترین. تو اس لیے مثالیں جیسے دی گئیں، مثلا کھانے کی مثال ہے، مثال کے طور پر فرنیچر ادھر ایسا کیوں رکھا ویسے کیوں رکھا. صفائی تو اس پہ واجب ہی نہیں تھی، گھر کا کام تو اس پہ واجب ہی نہیں تھا. تو آپ نے کس بات میں غصے میں آ کے آپ کو غصہ کرنا، مارنا تو غصہ کرنا الاؤڈ نہیں تھا، وہاں تو غصہ کرنا الاؤڈ نہیں تھا. تو یہ ساری چیزیں وہ ہیں کہ جس میں ایک مرد کو اپنی اس شان کو، اپنی اس اخلاق کو باقی رکھنا چاہیے. اور گھر جو ہے نا وہ لیگل معاملات کا اکھاڑا نہیں ہے، گھر جو ہے نا وہ مورل ویلیوز کا مقام ہے. تو وہاں پر قانون سے زندگی گزارنے کے بجائے آپ اخلاق سے زندگی گزاریں. بہت. اور ایسے موقع پہ جو یہ مشورے دیتے ہیں کہ نہیں بھائی تمہارا تو طلاق دینا بنتا ہے، شک بھی ہو چلو کوئی پتہ بھی چل جائے، چھوڑو فوراً، فارغ کرو، طلاق دے دو، یہ مشورے دیتے ہیں. ہماری سوسائٹی میں بزرگ، بڑے، دوست احباب، عورتیں بھی ہیں اس میں. شرم کریں جو ایسے مشورے دیتے ہیں. قرآن کچھ اور کہہ رہا ہے، آپ قرآن سے نہیں ہیلپ لے رہے، اور خود یہ مشورے ہماری سوسائٹی میں آئے دن سب گناہگار ہیں جو ایسے مشورے دیتے ہیں. بس ون لائنر ہم آپ جو ہے نا وہ ایک بات کرنا چاہتا ہوں بہت ضروری کہ جی عورت گھر کا کام نہیں کر سکتی، کہیں ایسا نہ ہو گھروں میں لڑائیاں شروع ہو جائیں. ایک
شادی ہوئی, عالمہ تھی وہ, تو وہ اپنے شوہر سے کہنے لگی کہ آج کے بعد ہم نے شریعت کے مطابق زندگی گزارنی ہے. تو مرد نے کہا بہت اچھی بات ہے, وہ غیر عالم تھا بیچارہ. تو کچھ دنوں بعد اس نے کہا کہ جی آپ مجھے الگ گھر لے کے دیں, میں آپ کے ماں باپ کے ساتھ نہیں رہنا چاہتی. تو اب وہ بیچارہ مجبور ہوا, اس نے کہا یار یہ تو عالمہ ہے, شریعت کے مطابق شرعی اصول ہے. وہ مولوی صاحب کے پاس گیا, مفتی صاحب کے پاس, ان سے مسئلہ پوچھا, انہوں نے کہا بیوی تو ٹھیک کہہ رہی ہے. تو جب مفتی صاحب نے, اس نے کہا جی مفتی صاحب میں حل کے لیے آیا ہوں. تو انہوں نے کہا جی میں حل بھی دیتا ہوں. پہلے اس نے کہا وہ ٹھیک ہے, لیکن شریعت نے دوسرا حل بھی دیا ہے کہ آپ جو ہے نا وہ مرد کو اجازت ہے کہ وہ شادیاں کرے 2, 3, 4. تو جب وہ گھر گیا اس نے کہا کہ جی میں تو ٹھیک ہے آپ کو گھر الگ لے کے دیتا ہوں, لیکن مجھے اب شادی کرنی ہے ایک نا. تو وہ جو خاتون تھی اس نے کہا نہیں میں تو معروف طریقے سے آپ کے ماں باپ کی خدمت کرنے کو تیار ہوں, گھر میں رہنے کو تیار ہوں, میں بالکل جو ہے نا وہ خدمت سے آری نہیں رہوں گی. تو اس چیز کو بھی ہمیں پیش نظر رکھنا ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ تشنگی بہت رہ گئی اس میں. یہ ٹاپک اتنا وسیع ہے کہ ذرا اس میں علامہ صاحب کل انشاءاللہ ہم کوشش کریں گے کہ اس پہ بھی کنٹینیو کریں اور جو چیزیں بہت شکریہ آپ نے وقت دیا. بہت شکریہ علامہ صاحب, بہت شکریہ آپ نے وقت دیا. جی زہیب جی اصل میں دیکھیں میں یہ دیکھتا ہوں شہریار بھائی نہ کچھ پڑھ رہے ہوتے ہیں ہمیشہ, میں دیکھا ان کو. تو شہریار مجھے بتائیں کہ یہ کتنا ضروری ہے اور اپنی لائف میں اگر ہم اس کو پریکٹس بنا لیں کہ فارغ بیٹھے کہیں تو آپ ذکر کرتے رہیں. وہ کیا کرتے ہیں آپ, کیا پڑھ رہے ہو؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم, صلی اللہ علی نبی الامی وعلی صلی اللہ علیہ وسلم, صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ. ہمیں ہر وقت اللہ کا ذکر کرتے رہنا چاہیے. اس کی وجہ یہ کہ اللہ قرآن میں فرماتا ہے لا تنسا ذکر اللہ, مطلب بھولنا نہیں, لا تنسا بھولنا نہیں, ذکر اللہ, اللہ کے ذکر کو. کیونکہ ہم پر ہر وقت جنات اور دیگر, اور وہ میں آج آپ کو ایک اسپیشل قسم کا جن دکھانا چاہتا ہوں. یہ بل, بجلی کا بل, گیس کا بل, واٹر اینڈ سیوریج کا بل, فلاں کا بل, ڈمکانے کا بل, دودھ والے کا بل, پانی والے کا بل. اس سے بڑھ کے بات مت کیجیے, وہ بات میری بات دور تک جا چکی ہے. یہ ایسے جنات ہیں, یہ ہر وقت یہ ہماری جیبوں میں پڑے ہوتے ہیں, بیویوں نے ڈالے ہوئے ہوتے ہیں. بھر دینا 2 مارچ آخری تاریخ ہے. میٹر تک تو نہیں پہنچ رہے آپ؟ میں سب جگہ میٹر پہ کچھ لکھنے تک تو نہیں پہنچا؟ نہیں میں وہ نہیں لکھتا اس کے اوپر جو دوسرے کہتے ہیں. اچھا کال پہ آ رہے, کال ذکر کرتے ہیں. لیکن یہ صحیح بات ہے کہ ان بلز کی وجہ سے ہمارا ذہن, ہماری سوچ ہر وقت اس پہ اٹکی ہوتی ہے. تو وظیفہ ضرور پوچھیں گے. جی جی ہمارے ساتھ ہے کالر ہے, جی کراچی سے کالر ہے. السلام علیکم. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. جی میرا سوال یہ ہے کہ جیسے ہمارے گھر میں خواتین کے پاس زیور ہوتا ہے مگر اس کی زکات جو ہے مردوں کو ادا کرنی پڑتی ہے, تو اس حوالے سے آپ کی کیا رائے ہے, کیا ہونا چاہیے, کتنی زکات کیا خود ادا کرنی چاہیے؟ سبحان اللہ, کتنی پیاری بات ہے. آپ لوگوں کو پتہ ہی نہیں ہے یہ ہمارے میاں بیوی کے درمیان ایک محبت کی عظیم مثال ہے. جیسے پاکستانی معاشرے میں ہوتا ہے, سونا دلاتا بھی شوہر ہے بیچارہ اور استعمال وہ کرتی ہے, اور پھر اس کے اوپر جب سال گزر کے زکات آتی ہے وہ بھی بیچارے مرد کو ادا کرنی پڑتی ہے. شرعاً یہ ہے کہ عورت اپنے زکات مال کی خود زکات ادا کرے. ہاں شوہر اگر ادا کر دیتا, اس کو بتا دیتا ہے تو اس کی زکات ادا ہو جاتی ہے. لیکن عورت اپنا پھر بھائی کتنی بنی جی, پتا چلا جی 1 لاکھ روپے بنی, چلو جی ایک چھوٹی سی انگوٹھی بیچ کے اپنی زکات ادا کر دو. نہیں کرتی ہیں نا یہ بیچاریاں. چلے کوئی بات نہیں, مرد ان سے محبتیں کرتے ہیں, پھر کہتی ہیں پتہ نہیں مجھ سے محبت نہیں کرتا. یار سب کچھ تو آپ کو دے دیا, اظہار نہیں کرتے آپ, اظہار نہیں کرتے. اظہار کریں تو پھر عادت ہو جاتی ہے, پھر پتہ چلے کسی اور سے ہو گیا تو پھر آپ جوتا اٹھائیں گی کہ جی یہ کیا ہو گیا. اور یہ لائٹر ٹون میں محبت میں بات سمجھتے ہیں لوگ آپ کو. جی تو یہ ہے کہ یہ خود ذکر کی بات ہوئی, ہر وقت اللہ تعالیٰ کا ذکر ادا کرتے رہنا چاہیے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ہر حرف کا جو ہے نا, ہر حرف کا, قرآن مجید کے ہر لفظ کا اللہ تبارک تعالیٰ نے اثر رکھا ہے. اور ہم نیومرولوجی پڑھتے ہیں, علم العادات پڑھتے ہیں, علم الہندسہ پڑھتے ہیں, تو بہت سارے علوم ہیں اس میں. تو یہ جب ہم اللہ کا ذکر کرتے ہیں تو یاد رکھیے گا, بہت پتہ کی بات بتا رہا ہوں, یاد رکھیے گا قرآن مجید کا ہر حرف الف سے لے کے یا تک, یہ جو حروف ہیں نا, حروف تہجی جنہیں کہتے ہیں, حروف مفردات, یہ ہر حرف ایک حرف فرشتے کی غذا ہے. اسی لیے فرمایا جب تم قرآن کی تلاوت کرتے ہو تو اپنے منہ میں بدبودار چیز نہ رکھا کرو. جب نماز پڑھنے جاؤ کچی لہسن کچی پیاز کھا کے نہ جایا کرو. کیوں؟ جب تم نماز پڑھتے ہو تو فرشتے اپنے منہ تمہارے منہ سے لگا دیتے ہیں, اور یہ جو تلاوت قرآن ہے یہ ان کی غذا ہے.
تو یہ اس کو جو ہے نا لیتے ہیں اور تمہارے لیے دعائیں مغفرت کرتے ہیں. تو جب ہم ہر وقت کچھ نہ کچھ قرآن کی آیت، کوئی اللہ کا نام، اللہ لطیف بعبادہ یرزق من یشاء وهو القوی العزیز، یہ وظیفہ ہم پڑھ رہے ہیں، اللہ لطیف ہے اور اب بندوں کو رزق دیتا ہے جس کو چاہتا ہے اور وہ قوی ہے اور عزیز ہے. تو اس طرح ہر وقت اللہ کا ذکر کرتے رہنے والی زبان سے انشاءاللہ پھر فحاشی بھی نہیں نکلتی، برائیاں بھی نہیں نکلتی. جی کالر ہمارے ساتھ ہیں. بشرا السلام علیکم. لاہور سے بشرا کیسی ہیں آپ؟ جی میں بالکل ٹھیک ہوں، اللہ کا شکر. اور آپ کا شو بہت اچھا چل رہا ہے. اور مجھے یہ سوال پوچھنا تھا کہ میں شادی شدہ ہوں اور میرا افیئر چل گیا تھا اور میرے ہسبینڈ کو پتہ چل گیا تھا. انہوں نے مجھے معاف کر دیا لیکن وہ میرے ساتھ ویسے واپس نہیں رہ پا رہے. وہ مجھے معاف کر کے بھی معاف نہیں کر پا رہے. تو آپ مجھے بتائیں کہ میرے لیے کیا حکم ہے. اچھا جو معاملات تھے وہ تو ختم ہو گئے نا پہلے، تو یہ پتا ہے بشرا اب تو ایسا کچھ نہیں ہے. ہو گیا اچھا لیکن انہوں ایک تو یہ ہے کہ دیکھیں مفتی صاحب یہ یہاں بیٹھے ہیں شہریار بھائی، لیکن بہتر یہ ہوتا، میری سجیشن ہے اور نادیہ بھی مجھے سیکنڈ کریں گی، کہ یہ سوال آن ایئر آپ کرنے کی ضرورت نہیں تھی آپ کو، کیونکہ آپ جہاں رہتی ہیں، جس علاقے میں رہتی ہیں، یقیناً مفتی صاحبان سے آپ کے ہسبینڈ کا بھی کوئی نہ کوئی رابطہ ہوگا، آپ فون پہ بات ان سے کر سکتی ہیں. تو آن ایئر آپ کو کر کے کوئی ایسا جواب نہیں ملے گا جو کہیں اور نہیں مل سکتا آپ کو. تو برائے مہربانی بہتر یہ ہے کہ ہاں یہ سوالات. لیکن زہیب اسٹل ہم نے، کیونکہ آج دیکھیں آج ہم نے ڈسکس کیا ہے، ہم نے بڑی ڈیٹیل سے آج ہم نے یہ ڈسکس بھی علماء سے حضرات سے کیا ہے ڈسکس. تو ٹھیک ہے اب انہوں نے اگر سوال کیا ہے اور بھی بڑی خواتین ہوں گی، کیونکہ یہ برائی تو ہے ہمارے معاشرے میں. ایکسٹرا میریٹل افیئرز ہو جاتے ہیں، نہیں ہونے چاہیے، بالکل نہیں ہونے چاہیے. اللہ کے حبیب علیہ السلام نے لعنت فرمائی ہے ایسی عورتوں کے لیے اور لعنت فرمائی ہے ایسے مردوں کے لیے کہ جو اپنے حلال ریلیشنز ہوتے ہوئے حرام ریلیشنز میں جائیں. زمین اور آسمان کے ہر فرشتہ اس عورت اور اس مرد پر لعنت کرتا ہے. حضرت کو مشورہ دیتے ہیں کہ یہ ہو چکا، معاف بھی کر دیا نا، اللہ تعالیٰ بھی معاف کرنے والا ہے. اس کے شوہر نے معاف کر دیا، لیکن ظاہری بات ہے وہ پہلے جیسا اس کے ساتھ نہیں ہے. اس کا شوہر خلش تو آ گئی نا، شیشے میں بال تو آ گیا نا. تو اللہ سے دعا کرتی رہیں. اور میں ان کو ایک وظیفہ بتا دیتا ہوں، مغرب کی نماز کے بعد اپنے بستر پہ بیٹھ کے اندھیرا کر کے آنکھیں بند کر کے یا مانعو یا مانعو یا مانعو، یہ آپ جو ہے نا 7 مرتبہ پڑھ کے آنکھیں بند کیے کہ ہم نے سمجھے کہ سامنے شوہر بیٹھا ہے، اس کو پھونک مار دیں اور پھر ہاتھ اٹھا کر دعا مانگیں کہ یا اللہ اس کے دل میں میری محبت پیدا فرما دے اور اس کا غصہ ختم فرما دے. دوبارہ وظیفہ بتائیے. یا مانعو، میم الف یا الف زبر یا، میم الف زبر ما، نون زر نے، عین پیش او، یا مانعو 7 ٹائمز، اونلی 7 ٹائمز. دن میں کتنی دفعہ؟ مغرب کے بعد صرف، مغرب کے بعد اندھیرا کر کے آنکھیں بند. جن کے شوہر غصے والے ہیں وہ بھی پڑھ سکتی ہیں، جن کے میاں ساس سسر وغیرہ جو بھی غصے والا ہے نا، اس کے لیے یہ تصور کر کے پڑھ لیں، پھونک مار دیں، انشاءاللہ اس کا غصہ ٹھنڈا ہو جائے گا، دل میں محبت پیدا ہو جائے گی انشاءاللہ. کراچی سے کالر ہے ہنا ہمارے ساتھ. ہنا السلام علیکم، سوال کیا ہے آپ کا؟ ہیلو السلام علیکم. وعلیکم السلام. میرا مفتی صاحب سے یہ سوال ہے کہ میرے ہسبینڈ مجھے چیٹ کرتے ہیں اور جب میں کچھ کہتی ہوں تو مجھے دھمکی دیتے ہیں کہ تمہیں چھوڑ دوں گا. شوہر ٹیز کرتے ہیں اور جب آپ کچھ بات کرتی ہیں تو وہ کہتے ہیں میں تمہیں چھوڑ. مطلب یہ کہ ان کے چیٹ کرتے ہیں. ہاں جی تعلقات ہیں ان کے. انا للہ و انا الیہ راجعون. تو پھر ان کا اس میں کیا کریں گے یار؟ اس کے لیے میں انشاءاللہ العزیز آپ کو، آپ کنٹرول روم سے لے لیجئے گا، میں انشاءاللہ دوں گا، آپ اس کے بعد اس کے لگا دیجئے گا. ایک دعا ہے کہ اے اللہ میرے اور میرے شوہر کے بیچ میں تو صلح پیدا فرما دے اور ہمارے آپس میں محبت پیدا فرما کر ہمیں سیدھے راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرما. یہ آپ اردو میں بھی کر سکتے ہیں، یا اللہ میرے شوہر کے دل میں میری محبت پیدا فرما اور ہمارے درمیان صلح پیدا فرما دے اور ہمیں ہدایت پر سیدھے راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرما. انشاءاللہ العزیز اللہ چاہے گا تو آپ کا شوہر بھی سیدھے راستے پر آئے گا. ڈیپینڈ کرتا ہے آپ کتنے اخلاص، محبت، یقین کے ساتھ دعا مانگتی ہیں. سارا سودا یقین کا. آپ یقین کے ساتھ مانگیں گی دعا، اللہ ضرور قبول فرمائے گا انشاءاللہ العزیز. صحیح جی ماشاءاللہ. جی دوبارہ ہے کالر ہے ہمارے ساتھ. اچھا جی شریار بھائی مجھے ایک چیز بتائیے گا. جی ہم رمضان المبارک میں عبادات کرتے ہیں اور میں اور نادیہ بھی یہی بات کر رہے تھے اور ہم یہ کوشش کر رہے تھے کہ رمضان کے بعد بھی کوئی ایسی سبیل کریں کہ جس میں یہ رابطہ جو ہے نا وہ منقطع نہ ہو. بالکل
اور نادیہ بھی ذرا مشورہ چینلز میں کری نہیں تھی ہوتا ہم بالکل لوگ. میں ایسے. یہی فکر مند تھی, میں نے کہا اتنا اچھا لگ رہا ہے تو کیا آپ کچھ دن کے بعد سارا دن ویسے ہی گزرے گا جیسے گزرتا ہے جی, سوشل میڈیا پہ ویڈیوز دیکھ رہے ہیں, کام کر رہے ہیں, گھر سنبھال رہے ہیں اور بس دن گزر گیا. یہ ذکر اور بہت ضروری ہے کہ آپ کا کنیکشن رہے. کل رات جو ابھی رات گزری وہ 25ویں شب تھی, ممکنہ شب قدر تھی. تو اس رات میں کچھ لوگ دعا کر رہے تھے اور رو رہے تھے اور اللہ عز و جل کی بارگاہ میں یہ التجا کر رہے تھے, یا اللہ میں بے بس ہوں. یہ سنا میں نے نا, یا اللہ میں بے بس ہوں, دل پر میرا اختیار نہیں ہے, لیکن یہ دل تیرے قابو میں ہے. تو چاہے تو میرے دل کو اپنی جانب پھیر دے. پھر ایک دعا پڑھ رہے تھے وہ لوگ, اللہم ثبت قلبی علی دینک, اللہم ثبت قلبی علی دینک, اے اللہ میرے دل کو ثابت قدم کر دے دین کی طرف. اگر ہم لوگ روزانہ یہ کم از کم 100 مرتبہ دعا پڑھ لیا کریں کسی بھی وقت, اور واقعی اس کا ترجمہ ذہن میں رکھیں اور اللہ کی طرف رجوع کریں, تو واللہ ہم اللہ کی طرف راغب رہ سکتے ہیں رمضان کے بعد بھی. یہ جو غفلت کا پردہ ہے نا, امید جو لمبی ہے. ابھی کل جمعہ, پرسوں جمعہ گزرا ہے, میرے بہت پیارے, میری جمعہ میں میرے ساتھی پہلی صف میں نماز پڑھتے تھے میری مسجد میں جہاں میں جمعہ پڑھاتا ہوں, حاجی احسان کیپ والے, بڑے مشہور عیدگاہ جامع کلاس کے بڑے مشہور آدمی, ان کا وصال ہو گیا, اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے. اب اگلے سال وہ ہمارے ساتھ نہیں ہوں گے. ان کی ایک عادت تھی, میں بات کرتا تھا, واہ واہ سبحان اللہ, امام صاحب بہت اچھی بات کی. اچھا میں کوئی بات ایسی کرتا تھا, پکڑ بھی کر لے, ارے امام صاحب کیا بات کر رہے ہیں, میں بیان کر رہا ہوں جمعے کا, لیکن وہ بول دیتے تھے. اب مجھے وہی آواز نہیں آئے گی. اگلے سال پتہ نہیں میں ہوں گا نہیں ہوں گا. اس سال دیکھو وہ جمعے کو ہمیں داغ مفارقت دے گئے تھے, اس میں روزے چلے گئے. ہر کوئی اگر یہ سمجھے کہ یار شاید یہ میرا آخری رمضان ہے, یا اللہ تو مجھے ایسا کر دے کہ میرا ہر دن رمضان والا ہو جائے اور میں تیری طرف رغبت رکھوں, میں اسی طرح تیری عبادت کرتا رہوں, اور مجھے تو توفیق دے, اور میں کوشش بھی کروں گا. میں خالی توفیق کہہ کے جو چھوڑ دیتا ہوں نا, اپنا ہاتھ چھڑا لیتا ہوں, ہاں جی اللہ توفیق دے گا تو ہم پڑھیں گے. اسٹرگل کرنا پڑے گا. ہم میں نا ریزسٹنس نہیں ہے, ہم روکتے نہیں اپنے گناہ سے اپنے آپ کو, قسم کھا کے کہتا ہوں, انکلوڈنگ می. ہم دیکھ رہے ہوتے ہیں اب کوئی چیز غلط آ گئی ہے نا تو پاس کر دو نا, نہیں وہاں رک جائیں گے. ہم ریزسٹ نہیں کرتے اس کو. جس دن ہم نے ریزسٹ کرنا شروع کر دیا, اپنے آپ کو روکنا شروع کر دیا نا, بریک مارنا شروع کر دیا, یار رکو تو صحیح, یار رکو, مت دیکھو, مت کرو یہ. جس دن یہ شروع ہو جائے گا نا, اس دن آپ نیکی کی طرف آنا شروع ہو جائیں گے. میں نیک دکھنا چاہتا ہوں, نیت بہت ضروری ہے, میں بننا نہیں چاہتا. نیت بہت ضروری ہے. جہاں رمضان ہے ماشاءاللہ بہت بڑی شخصیت آئے ہیں. یہ جب کوئی مطلب آپ کو اگر کوئی جنات وغیرہ نظر آتے ہیں یا فیل ہوتا ہے کہ آس پاس گھر میں ہیں, تو جی کون سے تعویذ ہونے چاہیے, کیا پڑھ کے پھونکنا چاہیے کہ جنات آپ سے دور رہیں, یہ اس کے ماسٹر ہیں. آپ نے سیریل دیکھا ہوگا جن کی شادی, ان کی شادی میں یہ جو چچا ہیں ہمیں پھونک دو, ہمیں بھی ڈر لگتا ہے, بھی آوازیں آتی ہیں, غائب ہو جائیں گے آپ. کیا بات ہے. السلام علیکم. کیا حال ہے عرفان موتی والا ہمارے ساتھ, اور خیر ان کا تو اتنا لمبا تعارف ہے ماشاءاللہ, لیکن ابھی جو خاص و خاص جن کی شادی پہ جتنا رجسٹر ہوئے, سب نے پسند کیا, بہت پسند کیا لوگ. کیسے ہیں آپ؟ میں اللہ کا شکر ٹھیک ٹھاک. آپ لوگ کیسے ہیں؟ ہم ٹھیک ٹھاک ہیں. ٹھیک ہے. کیسا ایکسپیرینس رہا, اور پھر اس میں ایک وہ اچھا اس میں ایک پرفارمنس بھی تھی میوزیکل, ہاں جس سے میں بہت ڈرا ہوا تھا, وہی وائرل ہوئی, اور لیکن اچھا رسپانس ملا. میں ڈرا ہوا تھا کہ کوئی غلط وہ نہ ہو جائے, وائرل ہوتا ہے نا, نیگیٹو وائرل نہ ہو جائے, لیکن وہ پازیٹیو وائرل ہوا اور لوگوں نے بڑا اپریشیٹ کیا. اور زیادہ اچھا یہ ہوا کہ مجھے ڈانس نہیں آتا, تو وہ نہیں آنا جو ہے نا ڈانس, وہ اس کی کیوٹنس بن گئی. ایگزیکٹلی ایگزیکٹ میں اسٹیپ مارتا پراپر, تو پھر تو وہ لگتا ہو سکتا تھا کچھ اور وائرل ہو جاتا, لیکن اچھا ہو گیا. سیفی بھائی نے اتنا اچھا لگا عرفان, کتنے عرصے بعد کوئی ساس بہو شادی سے ہٹ کے کوئی ڈرامہ آیا جس کو بچوں نے دیکھا, پسند کیا. میرے جیسے بچے جو بچوں کے پروگرام پسند کرتے ہیں, اتنا پسند آیا مجھے. فکشن میں نیکسٹ لیول, حالانکہ آسان نہیں تھا بنانا بھائی. ہم سب جب لنچ پہ بیٹھتے تھے نا سیٹ شوٹ ختم کر کے, تو ہم لوگ ڈرے ہوئے ہوتے تھے, یار کیا ہوگا, پتہ نہیں جینزیز پسند کریں گے نہیں کریں گے, کیونکہ عجیب سا لگ رہا تھا نا, کیونکہ ہم غائب ہو رہے تھے چیزیں, ہمیں تو نہیں پتا وی ایف ایکس آئیں گے کیسے آئیں گے. یہ بھی ذہن میں ہوتا ہے نا کہ انٹرنیشنل اتنی چیزیں بچے دیکھ رہے ہوتے ہیں, ہالی ووڈ دیکھ رہے ہیں, پتہ نہیں ہمیں کیا گالیاں والیاں دینا شروع کر دے. سب ڈرے ہوئے ہوتے تھے, سیفی بھائی سے لے کے ایک ایک کاسٹ ممبر,
لیکن محنت بھی سب کر رہے ہوتے تھے. ہم بھی بہت ڈرے ہوئے تھے اصل میں, دیکھنے والے تھے کہ اتنے فیوریٹ ہمارے سٹارز یہ کر کیا رہے ہیں, اور ایسی چیزیں نارملی نا مذاق بھی بن جاتا ہے. اگر وہ ایسا بھی ہو جاتا, یہ بھی ہو سکتا تھا, اور یہ ہوتا تو جو ہم نے سوچا تو وہی ہوتا, پھر ہم منہ چھپاتے پھرتے. لیکن یہ کہ اللہ تعالیٰ نے عزت دی اور وہ ایسا ہٹ ہوا کہ میں حیران ہوں. میرے خیال 3-4 ایپیسوڈ تک ہمیں پتہ چل گیا تھا کہ گئے ہم کام سے. میں پاگل ہو گئی تھی سیریل پہ. لیکن عرفان ویسے اس میں تھے بھی سینز کہ جی آپ پوزیسڈ ہو گئے, اندر جن چلا گیا, اور پھر اس کے بعد عجیب حرکتیں کرا رہے, اور پھر کبھی ریئل لائف میں ایسے ہوا کہ جنات یا اس سے کوئی واسطہ پڑا ہو, کوئی میں نے دیکھا ہے پوزیسڈ ہوتے ہوئے سیٹ پہ. ہاں, وہ ایک شوٹ کی جگہ ہے گارڈن میں جہاں پہ ہم شوٹ کر رہے تھے, اور وہاں 2 شوٹ ہو رہی تھی, ایک ادھر ہو رہی تھی اور اس کے برابر میں ہو رہی تھی. تو ہمیں ایک دم سے پتہ چلا کہ یار برابر والے سیٹ پہ جو ہے وہ ایک خاتون ہے پوسیسڈ ہو گئی ہیں, اور یہ کیسے ہوتا ہے. اب ہم گئے, دیکھا میں نے, تو وہ تیز آواز میں بات کر رہی تھی, اور وہ ہم ڈر کے واپس آ گئے. اچھا وہ سیریل جب ہو رہی مطلب مردانہ آواز میں, اچھا میں اس وقت سمجھا, میں نے کہا یار پتہ نہیں کیا ہے. میں آ گیا اس والے بنگلے میں جہاں پہ تھا, تو وہاں پہ اچھا ہم سنتے تو رہتے تھے کہ یہاں پہ ہے, یہاں پہ ہے, یہاں پہ ہے, لیکن پتہ نہیں تھا نا. لیکن جب سنتے تھے تو میں پھر یہ کر لیتا تھا, کیونکہ نماز جہاں پڑھتا تھا وہیں درخت تھا, تو میں جا کے ایسے ہی سلام کر لیتا تھا. بس کبھی جواب نہیں آیا, سلام کر لیتا. لیکن پھر جب وہ خاتون یہاں آئی تو شام کو میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ وہ درخت کے پاس وہ ہمارا ENG کا لڑکا لائٹ لگا رہا تھا, اس کو کھینچ لیا کسی نے. کھینچ لیا؟ ہاں, کرنٹ لگ گیا ہوگا. نہیں کھینچ لیا. کہاں سے کھینچا؟ درخت کے نیچے کھڑا ہے تو کہاں گیا وہ؟ درخت کی جو ایک شاخ ہوتی ہے نا وہاں پہ, اور اوپر گیا, اوپر کی طرف گیا. یہ خود دیکھا عرفان؟ ہاں یہ خود دیکھا میں نے, اور سیٹ پہ اور لوگوں نے بھی دیکھا. اس کے بعد پھر وہ جو جس خاتون پہ آیا تھا وہ بھی ادھر آ گئی, ان پر واپس آ گیا تھا. پھر وہ علاقے کی جو ایک بہت بزرگ خاتون ہے ان کو بلایا, ان سے پھر ان کو ہٹوایا, اور یہ ہوا کہ 2 کلو کھجور جو ہے وہ جا کے چھت پہ رکھ کے آؤ, اس بات پہ مانے وہ. جن پہ آتا جاتا رہتا ہوگا یہ پتہ نہیں, لیکن اسکرپٹ کو لے کے چلا رہی ہوں. نہیں اتنا تو پتہ چل جاتا ہے, ڈر بھی لگے, ڈر بھی لگا تھا. مطلب موومنٹ ایسی ہے کہ اس پہ تو آپ یہ بھی نہیں کہہ سکتے کہ دماغ میں نہیں آتی کوئی. بھئی ہے تو صحیح نا, ہے تو صحیح, ایگزسٹنس تو ہے. اب وہ لوگ ڈرامہ بھی کیا کریں گے یار. لیکن ویسے عرفان یہ ایسی بات میں نے نہیں سنی ابھی تک کسی, جیسے انہوں نے بتایا نا کلیئر کہ اس کو کھینچ لیا اور وہ درخت کی پہلی شاخ پہ, مطلب وہ ہمیں اس وقت لگ رہا تھا کہ یہ نہیں ہو سکتا, یہ کیسے ہوگا, کہ وہ ایسے ہی چڑھا ہوگا یار, ہمیں تنگ. اس وقت تو آپ نہیں, اور اس بچے کی کیا حالت ہوئی؟ وہ صحیح ہو گیا تھا بعد میں. وہ پھر جب آیا تھا, مطلب ان کے اوپر جب آیا تھا تو اسی بات پہ وہ ڈیل ہوئی تھی کہ کھجور وجور رکھ دیں چھت پہ. اور کتنا ڈر. اس کے بعد مجھے لگتا ہے لائف کین ناٹ بی دا سیم. ہاں, لیکن ہم لوگ شوٹ کرتے رہے ادھر 3-4 مہینے اور شوٹ کیا, لیکن اب یہ ہو گیا تھا کہ وہاں جاتے سلام دعا کر لیتے تھے. اور یہ کراچی کی بات ہے. اس کا مطلب ہے اس طرف ہے رجحان, کیونکہ ابھی مووی جو آ رہی ہے, کیا مطلب ہے رجحان نہیں ہے, ابھی مووی بھی آ رہی ہے, آپ کہہ رہے ہیں ایک ایسی وہ تو ہارر نہیں ہے, لیکن وہ ہے تو کچھ نا. وہ کیا مووی کا بتائیں, مووی کیا ہے؟ مووی نبیل قریشی کی بقرعید پہ انشاءاللہ. اچھا, اس میں کیا ہے؟ سسپینس, اس میں بہت ساری چیزیں جو ابھی سسپینس رکھی ہوئی ہیں. کس ٹائپ کی ہے یہ تو بتا دیں. پر ہے, زومبیز پہ, دیکھ رہے ہیں زومبیز پہ, پاکستان کی پہلی زومبیز پہ. اور وہ ایک بالکل جس طرح آپ کہہ رہے ہیں تجربہ ہوتا ہے, ڈر لگتا ہے, وہ ویسے ہی ہے. بڑی محنت کر رہے ہیں ڈائریکٹر. اچھا, اس میں ایکٹرز کون سے ہیں ساتھ؟ فہد, مہوش, ارے بڑے مزے, بہت سارے, مانی ہے, کاسٹ بہت بڑی ہے. اچھا, اس میں تو وہ کامیڈی کو دیکھیں, زومبیز والا نا ایک تو یا تو بڑا سیریس ہے, یا یہ کہ بھئی آپ کا وہ کامیڈی کے اینگل میں بڑے مزے کا بن جائے گا. ہاں بالکل, جو میں خیال بائٹ کرتے ہیں, کھاتے ہیں, اور وہ دوسرا بندہ بھی زومبی بنتا ہے اور یہ مرتے ہی نہیں ہیں. اور وہ اس طرح آپ نے ایسی والی ایکٹنگ کی تھی؟ نہیں میں نہیں تھا, میں زومبیز نہیں تھا. کی تھی؟ نہیں میں زومبی نہیں. زومبی نہیں, کیا بنے, کیا بنے پھر؟ میں انسپیکٹر. انسپیکٹر. اور زومبی کون بنا؟ فہد بنا؟ آدمی نہیں بنے گا. اب یہ بہت ساری چیزیں جو میں کچھ بولوں گا نا تو پھر ان کے لیے. اچھا, بیسٹ زومبی کون بنا یہ بتا دو بس. میں بتاؤں, میں سیٹ پہ تھا نہیں, کیونکہ میں باہر تھا. کیا آن لائن انسپیکٹر بنے گا؟ نہیں, فلم پوری سیٹ پہ, فلم سیٹ پہ پوری, بہت بڑا سیٹ ہے, ہر چیز ہے. تو جو ہماری والی سائڈ تھی وہ ہمیں پتہ چلتا تھا وہاں یہ ہو رہا ہے. جب آپ جوڑتے ہیں فلم تو پتہ چلے گا نا.
تو ہمیں پتہ چلتا تھا یہاں یہ ہو رہا ہے, وہ ایکسپریشن ہے, وہ چیز ہے. اس میں نا مطلب مجھے I'm sure مہوش بنی ہوگی نا فہد, کیونکہ اس میں تو منہ اچھا خاصا بگاڑنا پڑتا ہے نا, پھر اس کے لیے وہ سارے ایکسپریشن. پاکستان میں شوٹ ہوئی مووی. ہاں نوی بھائی کی. اور یہ کب ریلیز ہے؟ بقرعید پہ. نام ابھی ڈسکلوز نہیں کیا. کچھ پتا بھی ہے, بس پتا ہے سنا ہے کوئی فلم میں, سنا ہے اس نے کام کیا اس پہ. اور عید کے بعد چیزیں آنی شروع ہو جائیں گی تو وہ آئیڈیا. دوبارہ سے فلمیں آ رہی ہیں, کچھ اچھا لگ رہا ہے. اچھا لگ رہا ہے, ڈر بھی لگ رہا ہے. سنیما 70 میرے خیال 70 سنیما بچے ہیں یار, اور اس وقت بھی اگر یہ لوگ فلمیں بنا رہے ہیں نا, ان کو آفرین ہے سب کو جو بھی اس وقت فلم بنا رہے ہیں. فواد کی مووی کوئی اس طرح نہیں چل پائی. اور ہاں ابھی آئے گی یہ والی عید پہ جو آ رہی ہے فہد کی, کیا نام ہے, آگ لگی بستی. آگ لگی, ہاں لگی بستی, وہ بھی لگ رہی ہے ناول جیسی. انٹرٹینمنٹ کامیڈی یہ جو چیزیں نا چلتی ہیں, یہی چلتی ہے. آپ بہت کوئی سیریس کوئی اس طرح کی بنا دیتے ہیں نا, کمپلیکیٹڈ, لوگوں کو سمجھ نہیں آتی. ماہرہ کی فلم اس میں مسائل تھے, اچھی فلم بنی ہوگی اور انٹرٹینمنٹ ہوگی, لوگ بار بار جائیں گے. اچھا پھر اس میں کیا بچوں کو بھی لے کے جائیں. فواد ماہرہ کی فلم بچوں کے لیے تو تھی نہیں. تو مجھے لگتا ہے کہ ہمارے کلچر میں, ہمارے ملک میں جو بچوں والی فلمیں ہیں نا وہ زیادہ چلتی ہیں. وہ زیادہ چلتی ہیں کیونکہ ایک 5 لوگوں کی فیملی 25,000 پہ تو گئے آپ کے. 25,000 کی ٹکٹ ہے, تو ہم جیسے لوگ نہیں کر سکتے. لیکن عرفان مجھے لگتا ہے کہ یہ سیلف پروجیکشن بھی ہوتی ہے. مووی کا بیڑا غرق کس طرح بھی ہوتا ہے کہ کسی ایک آدمی کی جو ہے نا پروجیکشن کے, مجھے لگتا ہے ایز اے ویور کہ اس کی پروجیکشن کے لیے بنائی گئی ہوتی ہے مووی. نہیں اگر راستہ دیکھ لی اس نے, ہے نا, راستہ میں آپ بھی تھے میرا خیال. تو آپ اس میں تھے آن پیپر یا مووی میں بھی؟ ابھی 2 بھی بننے والی ہے, ایسے مت کرو, یہ ایکسپریشن نہ, 2 بننے والی ہے. راستہ فلم ساحل لودھی کی فلم اچھی تھی. کتنی شوٹنگ کی تھی اور ایکچوئل فلم میں کتنا تھے؟ اچھا چلے ہو جائے پہلے. راستہ میں اور سلیم بھائی دونوں تھے, سلیم معراج, ٹھیک ہے نا. جو اسکرپٹ پہ لاتا اس کے حساب سے ہم بہت اچھے تھے. وہ اچھا اسکرپٹ تھا, مزیدار اسکرپٹ تھا, اور بڑا وہ بھی تھا. ہم لوگ بڑے انرجیٹک تھے کہ یار مزہ آئے گا یہ وہ. اچھا ساحر بھائی بھی انرجیٹک تو ہے, ایسا تو نہیں ہے. وہ جو ہے وہ ایک تھوڑا سا ہے, مطلب جب فلم شروع ہوئی 3-4 دن تک ہمیں لگ رہا تھا او گریٹ گریٹ گریٹ. 5-6 دن ہمیں لگا کہ اوکے اب بس یہ ہے کہ فلم کرنی ہے. کیونکہ ہوتا یہ تھا کہ آپ فریم میں اگر 3 لوگ ہیں, ساحر بھائی ہے, میں ہوں, سلیم بھائی ہے, تو ہر ایک کو اپنے کریکٹر کے ساتھ انصاف کرنا ہے. لیکن اب سارا انصاف آگے ہو جائے گا, ہم دونوں نہیں ہوں گے تو پھر انصاف نہیں ہوگا نا. کتنے سین شوٹ ہوئے اور لگے کتنے فلم میں؟ میرے 7 دن مانگے تھے, 22 دن ہوئے شوٹ, اور کوئی 18-20 سین ہوئے کیے. اور فلم میں جب میں ڈبنگ کرنے گیا تو تھوڑا سا بولا میں نے, کتنے مووی میں ویسے 4-5 کیمرہ آپ کی طرف کتنا تھا؟ آپ کتنا سمجھتی ہے یار, شارٹس کتنے ہیں؟ میں پہلے گئی سین پہ آئی شارٹس پہ, اور آپ نے سب نکلوا لیا. آپ نے کوئی ایسا نہیں تھا تم الٹے کھڑے ہوئے تھے اور تمہارے ڈائلاگ چل رہے تھے. 18 سین شوٹ ہوئے, نکلے 4, اور 4 میں کتنے عرفان موتی والا کے شارٹس تھے یہ نہ پوچھیں, یہ انہوں نے بھی نہیں پوچھا. اور اس میں بھی تو ایک انسپیکٹر تھے, اس میں وہ تھا نا سب کے ساتھ ہوا تھا. اچھا اس میں ساحر بھائی کا اپنا وہ ہے کہ بیڑا غرق ہو گیا نا فلم کا. وہ چاہتے اگر اسکرپٹ کے مطابق بنتی تو صحیح رہتی. انہوں نے محنت بھی کی, سب چیزیں. ظاہر کو پتا تھا کہ لوگ آئیں گے تو اس کی وجہ سے آئیں گے, اس کو دیکھنے آئیں گے. ہاں, اور آئے بھی. اس سے بڑا پریمیئر نہیں دیکھا میں نے, سیریسلی. میں خود بھی بیٹھا ہوا تھا, اور پھر میں خود بیٹھا ہی رہا فلم کے آخر تک. اس سے بڑی پھر ہم نے ان کی اسپیچ دیکھی تھی, وہ اس کے بڑا سب کچھ دیکھا ہم نے. فلم کے بعد تو سب کچھ دیکھا نا. جب فلم دیکھی میں نے تو میں نے کہا اوکے. میں تو سنا کوئی پارٹ 2 بنا رہے. ہاں, اس میں آپ ہیں, اس میں میں زومبیز ہوں گا. اچھا اب یہاں سے ذرا کچن کی طرف چلتے آئے, آپ کو بھرپور اسکرین ٹائم آپ کو ہم دیں گے. تھوڑا سا کمپنسیٹ کرنے کی کوشش کریں گے جو راستہ میں ہوا. یہ جی اسٹیپ ہے کیمرہ, آپ کی وزریت
بس باتیں تھوڑی سی ہیں فنی. میں نے اور اجاز کے منہ سے بھی سنا ہے, جو بھی راستہ فلم میں تھے جن کا ورژن سنا ہے بڑا ہی میں نے اچھا یاد دلایا نا, انسپیکٹر کا یاد دلا دیا. انسپیکٹر. اور میں چاہوں گی کیمرہ پلیز یہ عرفان موتی والا کی طرف ہونا چاہیے, تو تھوڑا سا راستہ کی کمپنسیشن ہم کرنے کی کوشش کریں گے. صاحب دوست ہیں, بہت ٹائم ہو گیا, وہ بھی دوست ہیں, سب دوست ہیں. اور وہ دوسری فلم تھی, اب اس کے بعد تو بہت ساری فلمیں آ گئی, لیکن وہ یونیک ہے, وہ یونیک ہے, وہ الگ چیپٹر ہے ہسٹری کا. یہ نازیہ ملک ہے ہماری سرٹیفائیڈ شیف. اور نازیہ کیا بنا رہی ہیں آپ؟ آج میں بنا رہی ہوں بٹاٹا بڑا چاٹ. تو بٹاٹا بڑا چاٹ جو ہے وہ یوزلی یہ ہوتا ہے کہ ہمارے جو یہاں پر ہے وہ دہی بڑے کی چاٹ بن جاتی ہے, یا بن جاتی ہے چاٹ خالی پاپڑی چاٹ ہوتی ہے. لیکن میں نے جو بٹاٹا بڑا چاٹ ہے وہ بنا رہی ہوں تاکہ, اور یہ ہے بھی تھوڑی سی ایک خاص, اور خاص اس طرح سے کہ اس میں ہم ایڈ آن کریں گے ایڈمز چیز. ایڈمز از دا لارجسٹ سیلنگ چیز برانڈ ان پاکستان. ایڈمز کے حوالے سے اگر کہا جائے تو ایڈمز چیز, بٹر, یوگرٹ, رائتا, لسی, دیسی گھی اور دودھ بھی بہت سی ورائٹی ہے. اور اس کے ساتھ ایڈمز کے پروڈکٹ میں چیڈر چیز ہے, موزریلا ہے, پیزا, کاٹیج اینڈ چلی چیز بھی موجود ہے. سو جس کے جو فلیور آپ کو چاہیے وہ آپ یوز کر سکتے ہیں. ہم چیڈر چیز یوز کریں گے. اور جتنی بھی آپ نا انٹرنیشنل ریسیپیز بھی لے کے آئیں گے نا, اس میں بھی جو چیزیں آپ کہیں گے یہ کہاں سے ملے گا, تو ایڈمز میں ضرور اس کی کوئی ورائٹی, اس کی ورائٹی ضرور اس کی رینج, آل دا ورائٹیز. تو خیر بٹاٹا از آلو. اس کو پتہ لگ رہا ہے یہ ایسا کچھ ہوگا, یہ بنایا ہے میں نے بنا کے پہلے رکھ دیا, لیکن اب میں دوبارہ یہ کھانے کا ٹیمپٹنگ چاٹ لگ رہی ہے. ایکچولی یہ بہت ابھی بناتے بھی ہیں اس کو. یہ بٹاٹا بڑا, اب یہ دیکھ لیں ریسیپی غور سے نوٹ کر لیں. آئی ول ہائیلی ریکمینڈ, کیونکہ یہ تیار ہے, تیار بنائیے. اچھا اوہ واہ, یہ تو گپا گوٹالا پاپڑی چاٹ اس سے بھی نیکسٹ لیول, بہت مزے کی ہوتی ہے یہ, سیریسلی بہت انٹرسٹنگ ہے. اچھا اس میں ہم نے صرف لینا ہے آلو, جسے ہم نے میش کر دیں گے. ٹھیک ہے, میش کرنے کے بعد اس کا جو خاص جو بات ہے نا وہ ہے کہ اس پہ تڑکا لگتا ہے. اچھا, اور تڑکا ہم آپ کو بتاتے ہیں. تڑکا ہم لگائیں گے اس میں, تھوڑا سا آئل لیں گے, زیادہ آئل نہیں لیں گے ورنہ بہت سوگی سا ہو جائے گا. ہم نے تھوڑا سا آئل لیا اور ذرا ہائی فلیم میں جو ہے نا اس کو ہم تڑکا انڈا بنا لیتا ہوں, چائے بنا لیتا ہوں, چلو بیوقوف بنا لیتا ہوں, باتیں بنا لیتے, باتیں نہیں. اچھا اس کے کلر کے لیے ہم تھوڑا سا ہلدی بھی اس میں ایڈ کر دیں گے. یہ تو بہت ضروری ہے نا, کلرفل کے لیے تو بڑا ضروری ہے. ہاں کلر بھی ہے, جو ساؤتھ انڈین ڈش ہوتی ہے نا اس میں ہمیشہ آپ کو تھوڑا سا ضرورت پڑتی ہے کلر کی. تھوڑا سا اور آئل ڈال دیتے ہیں تاکہ اس کی جو خوشبو ہے نا زبردست, وہ بھی زبردست. اچھا یہ نارمل میں نے چاٹ میں نہیں دیکھا کہ تڑکا لگے. نہیں, یہ ہوتے تڑکے لگتے ہیں چاٹ میں, لیکن یہ ہم جو ہے نا بٹاٹا بڑا میں چاٹ, یہ جو ہے اصل میں یہ تڑکا جو ہے یہ جائے گا. بٹاٹا کیا؟ بٹاٹا بڑا یہ نام ہے, یہ نام ہے. شادی میں حیران ہوں کہ یہ نام چاچا کیا بنا, چیٹ کرتا تھا. بہت کھانے بنائے, اور خاص طور پہ وہ کیا تھا وہ جس کی نازیہ افغان جو اس کی پاگل تھی, اس کے پیچھے قورمہ. کیا قورمہ تھا وہ؟ کچھ بھی نہیں, ہم نے نہیں دیکھا تھا. اچھا جب ڈراماز میں ریکارڈنگ ہو رہی ہوتی ہے دکھاتے ہیں بڑی سی نا ایک ہانڈی رکھی ہوئی اور اس میں کوکنگ ہو رہی ہے, وہ کیا اصل میں کیا ہوتا ہے اندر؟ 30-40 بار چمچ ہلایا میں نے, وہ جیسی سین ریڈی ہوتا چولہا جلاتے تھے اور میں چمچ ہلایا. اندر کیا ہوتا تھا؟ اندر کچھ بھی نہیں, پانی ڈال دیا یا کچھ کر دیا, یا پھر وہ پکڑ کے ایکٹنگ تھوڑی سی وہ کرنی ہوتی ہے, مطلب مائنڈ کرنا ہوتا ہے, ہے بہت کچھ. تو کچھ دیکھا تھا کہ کک کی طرح میں کیسا لگوں, اس کی کوئی آپ نے اسٹڈی کیا, کوئی اسٹڈی چیزیں ویزیں دیکھی ہے. کٹنگ کرتا تھا جب آلو کاٹنے ہوتے تھے, کبھی کبھی تو ایسا ہوتا تھا نا آپ کے لیے کاٹ کے رکھ دیا جاتا ہے, جیسے کیمرہ آن ہوتا ہے پھر آپ آتے 2-3 مار دیتے ہیں. آپ کو مائنڈ بھی تو کرنا ہے نا. ابھی میں عید پلے کر رہا تھا, چیٹ کرنا, تو وہ درزی تھا, درزی بنا ہوں, تو وہ میرے گھر کے نیچے درزی, میں ان کے پاس گیا, میں نے کہا یار مجھے بتائیں ذرا, کچھ چیزیں ہوتی ہیں نا ہر ایک, اب وہ اتنی بڑی کینچی ہے, وہ ایسی تو نہیں پکڑے گا, چلائے گا. میں چلائی, کینچی چلائی, پھر وہ طریقہ سیکھا, آدھا پونا گھنٹہ کھڑا رہا, کہہ رہے کیوں دیکھ, میں نے کہا یار وہ کام کرنا ہے تو آپ کو تھوڑا سا آپ کی دیکھ لوں میں. یہ دیکھیں یہ بھی آنا چاہیے. چیز جو ہے نا وہ بالکل اس میں جو ہے نا ہم نے اندر ایڈ کی. یہ ہمارا اسٹائل ہے, اور میں آپ کو بتاؤں کیا ہے یہ. بیسکلی بچے جو ہے نا وہ خالی آلو بھی نہیں کھاتے ہیں, اور ان کے لیے یہ چیز جو ہے یہ بہترین. اور ابھی جس طرح میں نے بتایا نا جب عرفان کو کہ یہ آج بنا رہے ہیں, یہ الگ سے رکھنا کینوں کے لیے. آج بھی بالکل روزہ خوشائی میں آج میں سب کو بتا رہی ہوں سرپرائز ہے. زہیب بھی آپ کو ایک سرپرائز دیں گے اور میں بھی. ان کے 2 سرپرائز ہے, میرا 1 سرپرائز ہے.
अरे जबरदस्त मैं कैसे जानूं कि सरप्राइज क्या है? चले मैं भी देखती रहूंगी। ये इसके लिए अलग फ्राई कर देना, बाद में बताऊंगी। अच्छा ये क्या पेस्ट के? अच्छा ये पेस्ट है, ये है उसका बेसन का, ठीक है। इसकी कोई शेप ना दे क्योंकि ये ऊपर इसके जो है अच्छी तरह से, पर इसको आपने ऐसे लेते हैं, ठीक है। और उसके बाद फिर इसको हम करेंगे हाई फ्लेम पे फ्राई, ठीक है। और ये नाज़िया के खास ग्लव्स होते हैं जो कि जल नहीं सकते, मतलब बिल्कुल ये भी नहीं कि आपने डुबो दिया इसको ऑयल में, और हाथ भी नहीं जलेंगे। हाँ जलते नहीं हाथ। अच्छा अब हम थोड़ा सा इसको तो फ्राई करते रहते हैं, अगर आप चाहें तो मैं थोड़ा चाट का बता दूं कि हाँ जी बिल्कुल चाट का बता दें, बिल्कुल, ताकि इस तरह फ्राई करेंगे और फिर उसको हैश करेंगे। हाँ चाट में क्या क्या डाला? जो खुसूसी बात, जो खुसूसियत बात जो है वो ये कि सबसे पहले इसमें हम ऐड कर लेंगे, हम यहाँ रख देंगे तो आएगा नजर। हाँ जी चने, सबसे पहले हमने इसमें चने ऐड ऑन कर दिए, ठीक है। इसके जो आपको स्पेशलिटी ना बताती हूँ, चाट जो है ना लोग मिक्स करके खा लेते हैं, हमेशा एक एक बाइट जो है ना वो आपने खानी है। फिर आपने इसमें ऐड कर दिया रायता, ये हाँ ये रायते में हमने सिर्फ काली नमक और लाल मिर्च ऐड किया है। फिर हम इसमें ऐड कर देंगे, थोड़ा सोचा बोला, हाँ फिर हम इसमें ऐड कर देंगे ये टमाटर, ठीक है, ठीक है। हमने टमाटर, नज़िया ये सुन नहीं पा रहे हैं लोग आपको, आपकी आवाज जो है इस माइक के जरिए जाएगी तो फिर फैलेगी, लोग दुनिया में सुनेंगे, दुनिया सुने कि चाट जो है वो कैसे। धनिया नहीं डाले, अभी के लिए डालना पड़ेगा ना जी। मुझे पता है कि फैसल भाई नहीं खाते। हाँ अदरक और धनिया नहीं, फैसल भाई नहीं खाते तो नादिया ने भी मैंने भी छोड़ दिया, अदरक भी छोड़ दिया उन्होंने, बिल्कुल मोहब्बत है ये, यही तो मोहब्बत, यही तो ठीक है। मैं भी लोग नहीं समझते, पता नहीं क्या वो इतना ख्याल करते हैं, मैं भी नहीं अब खाती, हमारे घर में नहीं आता। लेकिन फैसल भाई नहीं गुस्सा करते, ये गुस्सा क्यों करती है उनपे? नहीं मैं नहीं गुस्सा करती, मैं नहीं गुस्सा करती हूँ, इतने प्यारे हैं, हम दोनों गुस्से पे गुस्सा नहीं करते, गुड, अच्छी बात। और मैं कहती हूँ नादिया भी जो है ना मतलब बहुत पोलाइट, हम्बल, बहुत ज्यादा मैं बहुत रिस्पेक्ट करती हूँ, मैं तो रोब है आपस में एक दूसरे के साथ रिश्ता। लेकिन पाकिस्तान एयरफोर्स, अरे वो देखें फाइटर पायलट की बेगम हूँ, कैसे गुस्सा करूँ या आवाज उठाऊँ, मुझे याद है, मुझे तो पता है मालूम। और उनके दिल में भी मतलब रिस्पेक्ट नादिया के लिए अम्मा से बहुत मिसाल है, मैं कहती हूँ बहुत ज्यादा माशाल्लाह से। अच्छा इसमें हमने चटनी जो है वो भी डाल दी, मीठी भी डाल दी, और हमने इसमें हरी चटनी भी डाल दी, और इसमें हमने ये वाली जो आवाज होती है ना, बस इसके ऊपर हमने ये जो अच्छा, और फिर मीठी चटनी, दूसरी चटनी उसमें डाला, मीठी चटनी डाली, मीठी चटनी कहाँ से आई? बनाइए, ये हमने रेडीमेड ही खरीद ली, क्योंकि वैसे बनानी हो तो इसका बड़ा आसान तरीका है। आपने इमली लेनी है, उसे गर्म पानी में बॉईल करें, उसके बाद खजूर डालिए, खजूर डाल दें। मैं वैसे इसमें गुड़ ऐड करती हूँ, वो भी ब्राउन वाला ऐड करके अच्छी तरह से पकाया। काली में इसमें जीरा, नमक, जीरा भी भून कर, जीरा काली चीज जलती है, सूखा धनिया भून कर पीस कर फिर उसके ऊपर स्प्रिंकल किया, और साथ ही फिर उसमें कुछ काली चीज डलती है चटनी, काली चीज, काली मिर्चें डाल दें। कलौंजी नहीं, कलौंजी मिर्ची डाल दें, वैसे अच्छी बात है, वो भी आप डाल सकते हैं, लेकिन कई लोगों को पसंद नहीं आती है, तो बस लेकिन बनी बनाई ले लें, बस बेस्ट है। थैंक यू। अगर नहीं पसंद आती आप बेशक, लेकिन बहुत मजे का, बहुत शुक्रिया, ये एंड में बनी है, ये अफ्तारी पे भाई बिल्कुल इसको आइए प्लीज, आइए इरफान, शुक्रिया नाजिया, थैंक यू, बहुत अच्छी रेसिपी आए इरफान जी। इरफान बताओ भाई किस वहाज के साथ एक्सपीरियंस कैसा रहा? आपने शहर को सब उठा के भी लेके आते हैं, उसमें इतनी जबरदस्त शहर जो ऐसे स्टैचू बनी हुई थी ना, वो कैसे किया? सीन बड़ा खास था। उस सीन में मैं नहीं था, लेकिन उस शूट पे मैं मौजूद था, तो जितनी हंसते हुए इस शूट पे जितनी डांट पड़ी है ना हमें, हम सबको, चाहे वहाज हो चाहे कोई भी, डांट पड़ती थी, सभी ऐसे डांट पड़ती थी, क्योंकि प्रॉब्लम ये होता था कि हम हंसते रहते थे। वो सीन ऐसे थे कि हंसी आ जाती थी, और एक टेक पे टेक, कभी ऐसा हो रहा था तो लाइट जारी होती थी बाहर की, कभी बारिश रुकी है 10-15 मिनट के लिए, कभी ऐसा सीन था, तो वो मुश्किल सबसे ज्यादा सीन उसमें कौन सा था? वो जब लेडीज के कपड़े पहन, साड़ी वाला, उस पे तो सबने मेरा रिकॉर्ड इतना लगाया है ना। जैसे ही पहले दिन मिले पूरी कास्ट के साथ, आपका जब साड़ी वाला सीन होगा ना तो हमें होना है, फिर वो सैफी भाई साहब कंफर्म कराते थे हम हैं। स्क्रिप्ट में तो ये पूरी कास्ट नहीं थी, खाली ये 4 लोग थे ना। बोला हाँ होंगे, लेकिन बोला चीट नहीं कर लीजिएगा, हम होने चाहिए, ये होना चाहिए। वो जिस दिन पहनी थी साड़ी मैंने, वो जिस सब आए हुए थे, जिसकी शूट नहीं थी वो भी आए हुए थे,
اور بڑا ریکارڈ لگایا، لیکن پھر خیر بڑا شاکنگ تھا، بہت ہی ویسپا کا شوق ابھی بھی ہے یا موٹر سائیکل چلانے کا شوق ہے آپ کو ابھی بھی یا نہیں؟ بہت اچھی چلاتے ہیں، کلاسز بھی دیتے ہیں۔ ایسا ہو گیا تھا کچھ، ہاں شوٹ پہ کبھی گر گئے تھے آپ؟ گرا تو بہت بار ہوا، ویسپا نہیں چل رہی تھی آپ سے؟ ہاں کیا بات ہے، مجھے آتی نہیں ہے بائک چلانی، نہیں آتی، لیکن ایک ویب سیریز کر رہا تھا، اس کے لیے سیکھی تھی میں نے، تو وہ انہوں نے اتنی چلائی کہ اب میں چلا کے بھول گیا۔ صحیح بات ہے۔ اچھا، اور پتہ ہے کوئی مووی کا کوئی بتائیں خاص ابھی ایکسپیرینس؟ 2 موویز کی شوٹ کی ہیں۔ موویز ایک تو بن کم رہی ہیں، جو بن رہی ہے بڑی زبردست بن رہی ہے، سب محنت کر رہے ہیں۔ اور یہ کس کی فلم ہے؟ میں بھی 2 فلمیں کر رہا ہوں، ایک یہ والی ہو گئی، ایک سندھ گورنمنٹ کی ہے، وہ اس کا نام ہے لڈو، جو فرقان صدیقی کی فیملی کمپلیٹ کر رہی ہے۔ فرقان نہیں جس کا انتقال ہو گیا، تو اس کی فیملی کمپلیٹ کر رہی ہے، یہ اس کا ڈریم تھا جو اس کی فیملی پوری کر رہی ہے، اور وہ فلم ہے لڈو۔ اس کو ڈائریکٹ کر رہے ہیں ابو علیہ۔ اور سیریل ابھی میں دانش کی کر کے آیا ہوں، منٹل لو ہم کے لیے، اور ایک اور سیریل ہے وہ بھی ایک بڑے چینل کے لیے۔ صرف یہ کہ مووی ایسی ہو کہ وہ مووی لگے، ڈراما نہ لگے۔ ویسے مووی سے زیادہ ڈرامے میں اب ہے، پتہ ہے آپ کے پڑوسی بھی آپ کو نہیں جانتا جب آپ مووی کر رہے ہوتے ہیں، آپ پوچھے نا مووی، بولا نہیں دیکھی۔ ہماری اسٹرینتھ ہے نا، اب ان کے ڈرامے کوئی نہیں دیکھتا، ان کے ڈرامے کوئی نہیں دیکھتا۔ اگر آپ انڈیا کی بات کریں تو وہ کتنا پیسہ لگا لے کر لے، وہ ان کا ان سے بنتی نہیں۔ ہمارا بھی نا ڈرامہ ہمارا فوٹے ہے، وہ ہے بھائی اتنا، اور اس میں ہی ہمیں آگے جانا چاہیے۔ بنگلہ دیش کے، انڈیا کے، یو کے اتنے تو یہاں بھی نہیں ہوتے، جو ڈی ایم آتے ہیں یا چیزیں آتی ہیں، تو ہمارا ڈرامہ ماشاءاللہ وہ بس اپنے نا خواب پورے کر رہے ہوتے ہیں فلمیں بنا کے کہ جی ہم جنگیں لڑ رہے ہیں، جیت رہے ہیں، یہ ہو رہا ہے، وہ ہو رہا ہے، دیر آبسیشن وتھ پاکستان، پاگلوں والی آبسیشن۔ پاکستان نکال دے تو ان کے پاس کچھ بھی نہیں ہے، اور ہمیں فرق بھی نہیں پڑتا، ہمیں فرق نہیں، وی ریلی ڈونٹ کیئر کہ مووی یا ڈرامہ ان کی وہ بنائیں، ہم اسے بھی انجوائے کرتے۔ مقابلہ کوئی بھی ہو اس کو اپنے اختتام پہ تو آنا ہی ہوتا ہے۔ سیمی فائنل، کوارٹر فائنل، پھر کون سا ہوتا ہے؟ کوارٹر فائنل، سیمی فائنل اور پھر فائنل۔ بالکل ایسے ہی ہے۔ تقریری مقابلے میں ہم کہاں تک پہنچے؟ تقریری مقابلے میں آج سیمی فائنل کا مقابلہ ہونے والا ہے، اور 4 پارٹیسپینٹس ہیں، 4 کنٹیسٹنٹس ہیں، جن میں سے 2 آگے جانے والے ہیں، فائنل کے لیے مقابلہ کریں گے۔ تو بڑا امپورٹنٹ آج دن ہے، آج سیمی فائنل ہے، اور سیمی فائنل میں جو آئے ہیں کنٹیسٹنٹس وہ ایک سے بڑھ کے ایک ہیں۔ ججز کے لیے ٹیسٹ ہونے والا ہے کہ 4 میں سے 2 کون سے فنالے میں جائیں گے۔ کل بھی سیمی فائنل ہوگا، 2 سلیکٹ ہوں گے، اور یہ 4 جو ہے مقابلہ کریں گے پھر فنالے کے پرائزز کے لیے۔ بالکل ایسا ہی ہے۔ ادریس بھائی السلام علیکم، آپ السلام علیکم، کیسے ہیں آپ لوگ؟ سلام۔ اور ہمارے چیف گیسٹ بھی سیمی فائنل جج میں ساتھ ججنگ کر رہے ہیں، بتائیے گا کس کا انداز اچھا لگا، ایکسپریشن وغیرہ تم جج کر ہے نا، تھوڑا سا اسسٹ کر دیں اپنی طرف سے، جو بھی بچوں پہ ذرا پھونک دیں، تھوڑی سی دعا کر دیں، آپ کو پتہ ہے بڑا اثر ہے آپ کی دعاؤں میں اور وہ پھونک میں خاص طور پہ۔ جی سٹارٹ کریں گے پھر بات سے بات جو آپ بناتی ہے نا، کیا زبردست ہے، بہترین۔ اچھا جی، تو کیونکہ کمپٹیشن ہے تو اس میں انعامات بھی ملنے ہیں، اور ایسے ہم بچوں کو نہیں جانے دیں گے، ڈیمورلائز نہیں ہونے دیں گے، ان کے لیے بہت زبردست ہے انعامات۔ اس جب پہلا اسٹیج تھا تب سے ہم دیتے آ رہے ہیں، انعامات ان کو ملتے جا رہے ہیں، لیکن بڑا انعام جو ہے وہ ملے گا جناب 1 لاکھ کی فیملی ممبرشپ ملے گی وائلڈ وینچر واٹر پارک کی طرف سے۔ کراچی کا سب سے قریب ایڈونچر سے بھرپور یہ واٹر پارک ہے، اتوار سے فیملیز کے لیے ہوتا ہے یہ، اور اس کی ٹائمنگ ہے صبح 10 بجے سے 5 بجے تک۔ بڑوں اور بچوں کے لیے بے حساب واٹر سلائیڈز ہیں، لیڈیز کے لیے خاص اہتمام ہے، سیپریٹیریاز ہیں، چینجنگ روم ہیں، واش رومز ہیں، اور لاکرز بھی دستیاب ہیں، کھانے کا بھی بہترین انتظام ہے۔ تو جلد وزٹ کریں وائلڈ وینچر واٹر پارک۔ 1 لاکھ روپے کا کے انعام ان کی طرف سے مل رہا ہے، ممبرشپ ہے یہ، فیملی ممبرشپ، اور یہ بہترین انعام۔ چولہا بند ہے رابن بھائی، چولہا چیک کر لے کچن کا، یہ بند ہے جی، اچھا ہاں جی بند کر دیا۔ اور ونر کے لیے جی، یعنی کل سیمی فائنل ہے، اس کے بعد جب فائنل ہوگا، فائنل میں جو کنٹیسٹنٹ جیتیں گے، ونر ہوں گے، ان کے لیے فوڈ پاپا کی طرف سے یہ بائک ہے، زبردست سی بائک۔ اور ابھی فوڈ پاپا آپ ایپ ڈاؤن لوڈ کریں، اور بالکل ایسے پہلا آرڈر کرنے پر پائیں 70% ڈسکاؤنٹ۔ سحر و افطار میں ریسٹورنٹ سے ہر آرڈر کرنے پر ملے گا 40% مزید ڈسکاؤنٹ، اور ہوم شیفز کے لیے ہر آرڈر پر 30% کی رعایت بھی ہے۔ تو فوڈ پاپا کی ایپ فوری طور پر آپ ڈاؤن لوڈ کریں۔ تو یہ ان کی طرف سے بھی بائکس ہیں، 3 بائکس آغاز کریں، آغاز کریں۔ چلیں جی، 4 کنٹیسٹنٹس ہیں ہمارے ساتھ،
اور 1 by 1 ہم بلائیں گے کنٹیسٹنٹس کو. سب سے پہلے ID نمبر 4 حوریہ تشریف لائیے. ٹاپک ہمارا ہے آج کا رنگ و بو کی سب حیرانی جوش جنوں سے چاک ہوئی. یہ ادریس بھائی ایکسپلین کریں گے, اور ایسا ٹاپک تو ہونا چاہیے نا, سیمی فائنل ہے نا, پہلے پوچھ نہیں سکتے, اب دیکھتے سیمی فائنل ہے بھائی, تقریر سے سمجھ آتا ہے یا نہیں. اب ایسا نہیں ہے کہ آپ کا نمبر مطلوب ہے, نمبر سہولت دستیاب نہیں ہے, وہ ٹاپک نہیں ہے, اب سیمی فائنل ہے, مشکل ہے. جی حوریہ تیار ہیں آپ؟ اینڈ سٹارٹ. جوش و جنوں جہانے رنگ و بو کی تمام حیرانیاں چاک کر سکتا ہے صدر علی وقار. مادیت کی چکا چون, تخت و تاج اور مال و دولت جہانے رنگ و بو کی وہ آسائشیں ہیں جن کے سامنے عام انسان جھک سکتا ہے, لیکن جس کے اندر حق و صداقت کا جوش و جنوں بیدار ہو تو وہ دنیا کی تمام رنگینیوں کو ٹھکرا کر خاک ہو جانا پسند کرتا ہے. کہ چشمے تصور سے دیکھیے اس فلسطینی بچے کو جس کا گھر ملبے کا ڈھیر, ماں باپ لاپتہ, تمام آسائشیں ختم, جس کے پاس نہ ٹینک ہے نہ میزائل, لیکن اس کے ہاتھ میں دبا ایک پتھر اور اس کا جوش و جنوں ایٹمی طاقت کے غرور کو چاک کر دیتا ہے. کہ جناب والا یہ منظر حسینی سوچ کا تسلسل ہے کہ جہاں بدی کا فرق سمجھا تو فلاح کا امین بنا, کفر سے ایمان کا فرق سمجھا تو دولت ایمان سے مالا مال ہوا, مکر و فریب سے دامن سمیٹا تو حق گو کہرایا. گویا کسی فرد کی عظمت کی داستان ہو یا کسی قوم کا افسانہ لہو, سب کے پسے پردہ جوش جنوں کی جلوہ کاریاں ہی نظر آتی ہیں. کہ صدر علی وقار رنگ و بو کی حیرانی چاک ہوئی جب 313 ہزاروں پر غالب ہوئے, رنگ و بو کی حیرانی چاک ہوئی جب 72 سروں نے اسلام کا سر بلند کیا, رنگ و بو کی حیرانی چاک ہوئی جب ہمارے اسلاف نے مندر کی گھنٹیوں کو خاموش کروا کر اللہ اکبر کی صداؤں سے لرزا دیا. صدر علی وقار یونان کی عدالت میں زہر کا پیالہ پی جانے والے سقراط ہوں یا اپنے پورے خاندان کی شہادت کے بعد ہمت و حوصلہ سے لڑنے والے اسماعیل ہنیا, حق کی خاطر جد و جہد کرنے والے عمر مختار ہو یا فتنۃ الخوارج کے خلاف لڑتے لڑتے کرنل شہباز, یہ ثابت کرتے ہیں کہ رنگ و بو کی سب حیرانیاں جو جنوں سے چاک ہوئی. کہ صدر علی وقار آج ہم پھر سے حالت جنگ میں ہیں, لیکن امید ابھی باقی ہے. آئیے عہد کرتے ہیں کہ اس وقت میں ایک ہو جائیں, کہ ہو صداقت کے لیے جس جنوں میں مرنے کی خواہش تو اپنے مستعار سے خاک پیدا کریں. بہت شکریہ. جی 10 سیکنڈ پہلے آپ نے فنش کی تقریر, آپ جی 10 سیکنڈ پہلے فنش کی آپ نے تقریر اپنی, اور بہترین انداز میں یہ ایسا لگ رہا تھا کہ جو یہ کہہ رہی ہیں لوگوں کو بتانا چاہ رہی ہیں اس پہ بلیو بھی کرتی ہے نا, ایسے ہی نا اندر سے بات آتی ہے. جی ID نمبر 10 آمنہ ریاض قرائی آ گئی ہے. جی آمنہ کہاں سے آپ ذرا بتائیے؟ مورو سے ہیں, بالکل سیمی فائنل میں ہیں, تیار ہیں, تقریر ریڈی ہے. جی تو ٹائمر لگائیں, سٹارٹ. نظریہ ساتھ لے کر چلنے والے لوگ اپنے مقصد کے جنون سے دنیا کے رنگ و بو کی ساری حیرانیاں بھول جایا کرتے ہیں. صدر علی وقار میری چشمے تصور میں ایک ایسا منظر ہے جہاں سندھ کی سرزمین کا ایک صحافی کرپشن کے خلاف آواز بلند کرتے ہوئے نظر آتا ہے, بدامنی پر بولنے کی جرت کرتے ہوئے دکھائی دیتا ہے, وڈیروں کے سامنے سر جھکانے سے انکار کر لیتا ہے, ظالموں کی اصلیت سامنے لانے کی ہمت کر دیتا ہے, اپنے نظریے کے جنون سے دنیا کے رنگ و بو کی ہر کشش کو چاک کرتے ہوئے آگے بڑھتا ہے. وہ جانتا ہے اس کام کے بدلے میں مارا جائے گا, راستے سے ہٹایا جائے گا, لیکن نصر اللہ گڈانی ظلم کے سامنے سیسا پلائی دیوار بنتے ہوئے علم بغاوت بلند رکھتا ہے اور ظالموں کی گولیوں کا نشانہ بنتے ہوئے اپنی موت سے زندگی کا یہ پیغام چھوڑ جاتا ہے کہ سچ کے مسافر کبھی مرتے نہیں, وہ اپنے لہو سے راستے روشن کر جاتے ہیں. کہ جب نظریہ دل میں اتر جائے تو ڈر کی زنجیریں ٹوٹ جایا کرتی ہے, لالچ کی چمک مات پڑ جایا کرتی ہے, اور یوں لگتا ہے جیسے وقت خود یہ پکار اٹھتا ہے. رنگ و بو کی سب حیرانی جوش جنوں سے چاک ہوئی ہے. ہر دور میں جوش جنوں سے رنگ و بو کی
सब हैरानी चाक हुई है सदर आली वकार। फिर चाहे सुकरात का सच्चाई के लिए जान देने से ना घबराना हो, या इमाम हुसैन का करबला में मुझ जैसा तुझ जैसे की बैत नहीं कर सकता कहकर यजीद की बैत से इनकार करना, इमाम अहमद बिन हंबल का उसूलों के लिए असियत सहना हो, या टीपू सुल्तान का शेर की एक दिन की जिंदगी को गीदड़ की 100 साला जिंदगी से बढ़कर समझना, रूपलो कोली का कारूंचर के पहाड़ों में अंग्रेजों से डटकर लड़ना हो, या भगत सिंह का वतन के लिए अपनी जवानी कुर्बान करना, नाजिम जोखियों का परिंदों के प्यार में जान देना हो, या उमर रुबाब का इंसाफ के लिए जालिमों के खिलाफ डट जाना, यही जाहिर करता है कि जब दिल में नजरिया जाग उठे तो दुनिया की रंगीनियां, लालच और खौफ बेमाना हो जाते हैं। तब तारीख गवाही देखती है, वक्त सर झुका देता है और दिल ये पुकार उठता है, रंगोबू की सब हैरानी जोशे जुनू से चाक हुई है, रंगोबू की सब हैरानी जोशे जुनू से चाक हुई है। हमने यही रहे आप। अच्छा, कभी कभार ऐसा होता है कि जब तकरीर कर रहे होते हैं, मुखातिब हो रहे होते हैं आप, अक्सर मैंने देखा है आप कि तकरीर हो रही है, लोग आपस में गुफ्तगू कर रहे हैं, लेकिन ये तकरीर ऐसी थी इनकी, थोड़ा सा स्पेशल बात थी कि एवरीबडी, सबकी फोकस अट्रैक्शन यानी उस तरफ था, कंसंट्रेशन। जो गुफ्तगू भी कर रहे थे वो भी सुनने लगे। तो बेहतरीन, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा जी। अब आईडी नंबर 21 जुल्करनैन अब्बासी, आइए। रेडी, स्टार्ट करें। रंगो बू की सब हैरानी जाग करने वाले खाल खाल ही जन्म लेते हैं सदर आली वकार, मगर यही वो आशुफ्ता सर होते हैं कि जो जुनू को ऐसा कमाल बख्शते हैं कि फिर मंजिल खुद उनके कदमों में आ गिरती है। कि जी हाँ जनाबे वाला, जब अर्ज़े मुकद्दस पर इसराइली मजालिम का बाजार गर्म होने लगा तो एक दीदावर ने जन्म लिया जिसकी सदा ने दस्ते खो में ऐसा शौक़े जुनू पैदा किया कि वो माजूर होने के बावजूद हुर्रियत की सदाएं लगाता रहा, और उसकी सदा पर लब्बैक कहते हुए जख्मी हाथों ने टैंकों के मुकाबले में पत्थर उठाए और अपने से कई गुना बड़े दुश्मन को मुआहदे की मजबूरी पर रंगो बू की सब हैरानियां चाक कर देने पर मजबूर कर दिया। कि जी हां जनाबे वाला, वो दीदावर शेख अहमद बिन यासीन थे कि जिन्होंने शब के अंधेरों से हार मानने के बजाय रंगो बू की सब हैरानियों को चाक करते हुए यही सदा दी कि गुलामी में न काम आती है शमशीरें, न तदबीरें, चोहो जोके यकी पैदा तो कट जाती हैं जंजीरें। रंगो बू की सब हैरानियों को वही लोग चाक कर पाते हैं कि जो अपने अज़्मो यकीन से कुछ नया करने का अज़्म रखते हैं। सो देखिए कि कायदो इकबाल की तहरीक आज़ादी ये पाकिस्तान में की गई जद्दोजहद से लेकर फैज़ो फराज की इस आज़ादी को सलामत रखने के लिए दी गई कुर्बानियों तक, देखिए कि दुखी इंसानियत का मदावा करते फिक्सड से लेकर बैतुस्सलाम वेलफेयर तक, देखिए कि डॉक्टर अमजद साकिब के नोबेल अमन प्राइज के लिए नामजद होने से लेकर अरशद नदीम के अपने ही बलबोते पर ओलंपिक्स में सुरखरू होने तक, देखिए कि लाखों पिछड़े लोगों को अपने खानदान से मिलवाने वाले मौलाना वलीउल्लाह मारूफ से लेकर ग्रैंड यतामा बाजार सजाने वाले मुफ्ती तलहा अतीक तक, कि ये तमाम वो किरदार है कि जो रंगो बू की सब हैरानियों को चाक करते हुए यही पैगाम देते हैं कि ख्वाहिश से नहीं गिरते फल झोली में, वक्त की शाख को मेरे दोस्त हिलाना होगा, कुछ नहीं होगा अंधेरों को बुरा कहने से, अपने हिस्से का दिया खुद ही जलाना होगा, अपने हिस्से का दिया खुद ही जलाना होगा। 8 सेकंड रह गए थे, बहुत अच्छे, गुड जॉब, बेहतरीन। जुल्करनैन ने तकरीर की। अब मोहम्मद बिन दिलशाद, आईडी नंबर 45। टाइमर लगा, स्टार्ट। अस्सलाम वालेकुम। आज इस्लामोफोबिया से जंग का आलमी दिन है सदर आली वकार। 15 मार्च 2022 को जब अक़वाम मुत्तहिदा ने इस दिन का आलमी सतह पर एतराफ़ किया तो मुझे इस्लाम का खूबसूरत और हकीकी चेहरा दुनिया के सामने दिखाने वालों की एक फहरिस्त याद आई। उस फहरिस्त में एक नाम मौलाना कलीम सिद्दीकी का है, जो सितंबर 2021 में भारत में गिरफ्तार होने वाले शाह वलीउल्लाह ट्रस्ट के चेयरमैन हैं, जिन्होंने आपकी अमानत आपकी सेवा में लिखकर लाखों लोगों तक इस्लाम का मुस्बत पैगाम पहुंचाया।
افطار اور عید کی محافل کے ذریعے مذہبی ہم آہنگی اور رواداری کو فروغ دیا اور مودی سرکار کے ہندوستان میں اپنے جوش و جنون کو ایسی لطافت سے عام کیا کہ ہزاروں لوگ ان کے ہمراہ کلمہ طیبہ کا ورد کرنے لگے۔ رنگ و بو حیران تھے کہ تعصب کے دور میں محبت کیسے پنپ سکتی ہے، لیکن جناب والا اس شوریدہ سرزائف العمر ہستی نے یہ پیغام دیا کہ خون ذرا لہروں میں آیا، آگ ذرا نمناک ہوئی ہے، رنگ و بو کی سب حیرانی جوش جنوں سے چاک ہوئی ہے، رنگ و بو کی سب حیرانی جوش جنوں سے چاک ہوئی ہے۔ جناب والا رنگ و بو اگر پردہ غیب میں موجود چیزیں ہیں تو انہیں منصۂ شہود تک لانے والے جوش جنوں کے علمبردار ہوں گے۔ چنانچہ رائٹ برادران کی پہلی پرواز، ایڈیسن کی فراہم کردہ روشنی، گراہم بیل کی پہلی فون کال اور نیوٹن کے سر پر گرنے والے سیب نے رنگ و بو کی حیرانی کو یوں چاک کیا کہ جدید ٹیکنالوجی کا جہان ہمارے سامنے کھلا۔ ایٹم کے ذرے میں چھپی قوت تلاشی گئی تو دنیا جزء لا تجزا کی حقیقت سے آشنا ہوئی، اور جستجو کرنے والے کولمبس، واسکو ڈی گاما، مارکو پولو اور ابن بطوطہ ہوئے، اور ہاتھ پر ہاتھ دھرے ہم جیسے لوگ ہر دور میں ناکارہ رہے، کیونکہ فطرت اپنی اریانی میں صرف وہاں سے بے باک ہوئی ہے جہاں سے جہالت خاک ہوئی ہے، جہاں کی مٹی پاک ہوئی ہے، رنگ و بو کی سب حیرانی جوش جنوں سے چاک ہوئی ہے، رنگ و بو کی سب حیرانی جوش جنوں سے چاک ہوئی ہے۔ 25 سیکنڈ ابھی تھے، صحیح، تقریر تمام ہوئی۔ اچھا حوریہ آپ بھی آ جائیں، آمنہ ریاض آپ بھی آ جائیے، اور ذوالقرنین عباسی آپ بھی آ جائیں، بہت اچھی تقریر کی ہے۔ بہت اچھی، آ جائیں یہاں آ جائیں، چاروں ادھر آ جائیں جی، اگر آگے آ جائیں، چلیں ٹھیک ہے، یہاں سے جی۔ آپ حوریہ اور محمد بن دلشاد نے ٹائم کم لیا تو تھوڑا سا اس کا مسئلہ تو آیا، اور اتنا اچھا بولتے ہیں، آج ہم تو انہیں نظر ہی نہیں آ رہے تھے، چلے نہ آئے، سامنے آڈینس تھی، مسلسل زہیب اور نادیہ بہت اچھی لگ رہی ہیں آج، لیکن تقریر کرتے وقت آپ مسلسل ایسا لگ رہا تھا یا تو نیچے دیکھ رہے ہو یا ان لوگوں کو دیکھ رہے ہو۔ تو یہ ذوالقرنین تلفظ کی غلطیاں تھیں جو آپ سے امید نہیں تھی کہ آپ کریں گے، لیکن کی آپ نے۔ اسی طرح حوریہ جو ہے، حوریہ بیٹا بہت اچھے طریقے سے کر رہی تھی، تمہارا جو سٹائل ہے بہت خوبصورت ہے، لیکن ایک کم وقت لینے کی وجہ سے اور ایک تھوڑا سا فمبل بھی ہوا تم سے، جو تم سے بھی امید نہیں تھی مجھے۔ آمنہ سٹائل بہت خوبصورت ہے اس بچی کا، اور مواد بھی کری، لیکن پتہ کیا، یہ جو موضوع تھا نا، اس کی جو مطابقت تھی وہ یہ تھی کہ جنون اور شوق میں انسان جو ہے کم وسائل کے باوجود بھی اگر جذبہ ہے، عام ایک جملے میں کہوں تو ہو جذبہ جنون تو ہمت نہ ہار، تو وہ جذبہ اور جنون کی جو بات تھی نا اس پر فوکس کرنا چاہیے تھا۔ اور آپ نے پرچی تھما دی ہے، پرچی تھما دی ہے، بس ٹھیک ہے عزیز بھائی، اب رزلٹ اناؤنس کرنا، صحیح رزلٹ۔ آج کے 4 شرکا جن میں سے 2 کو آگے جانا ہے، صرف اس شعر کو پورا کر دوں کہ رنگ و بو کی سب حیرانی جوش جنوں سے چاک ہوئی ہے، دام اجل بھی راکھ ہوا ہے، ہستی کیسی خاک ہوئی ہے۔ یہ کسی زمانے میں نے لکھا تھا شعر، تو کل میں نے ان کو موضوع دے دیا کہ آپ بولیں۔ آج کے 2 شرکا جو آگے جا رہے ہیں وہ ہیں آمنہ ریاض کورائی اور ذوالقرنین عباسی، لیکن حوریہ اور محمد بن دلشاد بھی بہت اچھے شرکا رہے، لیکن فائنل کے لیے تو ونر ذرا آگے ہو جائیں دونوں۔ آمنہ ریاض کورائی آگے جا رہی ہیں، اور ذوالقرنین عباسی انہوں نے فائنل کے لیے کوالیفائی کر لیا ہے۔ آپ کو بہت بہت مبارک ہو، اور جو جن 2 نے ابھی یہ مقابلہ ہارا ہے، ان کو مل رہا ہے جناب وائلڈ وینچر واٹر پارک کی طرف سے 1 لاکھ روپے کا فیملی ممبرشپ۔ تو آپ ایسے نہیں کہ خالی ہاتھ جا رہے ہیں، بہت اچھا تم سیمی فائنل تک آئی، بہت بڑی بات ہے، یہ ان دونوں کو دینا ہے ہم نے۔ اب بھی آگے آ جائیں، اب آگے پیچھے کی کوئی بات نہیں ہے، صرف میں بتانا تھا کہ کمپٹیشن میں آگے کون جا رہا ہے، سب برابر ہے جی۔ اچھا جی، یہ آپ کے لیے حوریہ اور یہ دلشاد، محمد بن دلشاد۔ اچھا جی، اور ایک اور وعدہ کیا تھا ہمارے ساتھ ظفر عباس بھائی آئے تھے جے ڈی سی سے، اور انہوں نے اعلان کیا تھا یہاں پر، تو حوریہ اس کمپٹیشن میں تھی، تو جتنے بھی اس وقت کمپیٹ کر رہے تھے ان سب کے لیے انہوں نے موبائل فون کے لیے کہا تھا، تو یہ جناب یہ وعدہ بھی وفا ہوا۔ یہ 3 موبائل فونز جا رہے ہیں
हुरिया को इनके लिए, इनकी अम्मी के लिए और इनके पापा के लिए, ये 3 मोबाइल फोन्स जफर भाई की तरफ से। तो जनाब ये हमारा, अच्छा जी, और ये आप देना सुकून अगर आपने अपनी जिंदगी में लाना है उनको तो ये हमारे चीफ गेस्ट परेशान रहते हैं। तो जनाब अब हमें जाना है कहाँ, लाहौर, इस्लामाबाद जी जी। हाँ तो कैसा लगा आप मुझे बताएं ना ये कंपटीशन जरा। बहुत अच्छा लगा, बहुत जो मैंने सोचा हुआ था रिजल्ट अपने जहन में उसके मुताबिक ही आया। अच्छा सेम बिल्कुल ऐसे एक दो मुझे लगे थे कि जिनका स्टाइल और जो हम तो ये चीज नोट कर सकते हैं ऑब्जर्वेशन, बाकी जैसा बोला वो तो ये करेंगे। नहीं ज़ाहिर है उसके मार्क्स होते हैं। हाँ लेकिन ये दोनों कॉन्फिडेंस थे, उन्होंने टाइम कम दिया। अच्छा लगा जरा आर्टिस्ट वाला के कोई एक्टिंग भी कर सकते हैं, वो बच्चे इनका एक्सप्रेशन बहुत अच्छे है, इनका बहुत सारे जितने भी एक्सप्रेशन दिए बहुत अच्छे थे, उनके भी अपनी जगह अच्छे थे, इन्होंने बस टाइम कम लिया इस वजह से है, वरना एक्सप्रेशन अच्छे थे। बाकी सब देखे ना, एक्टर के लिए जरूरी है कि आप तवज्जो अपनी जानिब करना। हाँ है ना, मुझे बच्चे का तो उसका तो मुझे जो स्टाइल आपका बेटा बात करने का वेरी नाइस है, कहीं से मुझे श्रिलिंग नहीं लगा कि चीख रहे हैं। बहुत अच्छा, मुनासिब, कन्विंसिंग। बस 20 सेकंड जी। अब हमें कहाँ, लाहौर जाना है, जल्दी बताइए। नहीं, बैतबाजी के मुकाबले की 2 फाइनलिस्ट टीम्स तो आ चुकी हैं, मुनीर नियाजी और अहमद फराज के दरमियान मुकाबला होना है, लेकिन 3rd पोजीशन का मुकाबला भी है अभी आज। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कि 3री पोजीशन पे कौन आता है पॉइंट्स टेबल पर। तो 3री पोजीशन के लिए टीम परवीन शाकिर और टीम जॉन एलिया के दरमियान मुकाबला है, और टीम परवीन शाकिर से ये अकेले ही हैं। इसकी वजह क्या है पहले बता दें आप मुझे। तो आपने किसी और को आपने नहीं, बस मुझे कल रात को खबर मिली कि वो वापस चले गए हैं। अच्छा ठीक है, अकेले ही खेल लेंगे आज। अच्छा बताएं जरा, अभी माइक बंद था, लोग नहीं सुन पाए कि आप अकेले क्यों हैं। मेरा पार्टनर पंजाब चला गया है, वो पंजाब से थे तो रवाना हो गए क्योंकि ईद वगैरह का आगे सिलसिला है, इसलिए। ठीक है, तो अकेले आप कंफर्टेबल हैं? कोई अल्लाह खैर करेगा। ठीक है, आप अकेले से तैयार हैं? आपकी भी रजामंदी चाहिए? नहीं ठीक है, ठीक है, चले सही है। तौसीफ भाई ने हमें ज्वाइन कर लिया है, जैसे हमारे साथ ही है तौसीफ भाई। फिर 3rd कौन आ रहा है? बिस्मिल्लाह करें फिर। जी बिस्मिल्लाह करते हैं। एक शेर से इब्तिदा हो जाए। कोई शेर याद? इधर यहाँ सर आपसे, हजरत आपसे करो, कोई शेर नहीं। अच्छा ठीक है जी तौसीफ भाई, फिर शेर बताओ। आज की मुनासबत से एक शेर याद आ रहा है कि ये एक सफ भी नहीं है, वो एक लश्कर है। ये एक सफ भी नहीं है, वो एक लश्कर है, यहाँ तो मार्का होगा मुकाबला कैसा। हाँ, यहाँ तो मार्का होगा मुकाबला कैसा। अब देखते हैं कि क्या होता है। जी, कैसा? अलिफ से टीम परवीन शाकिर। इस वास्ते हम नींद को हावी नहीं करते, एक रोज नहीं होना है बेदार वगैरह, एक लहर हमें साथ बहाने पे बजिद है, और हमसे नहीं होता है इनकार वगैरह। हजार चेहरों पे फैला फसाना हम पे खुला, निगाह तुझसे हटी तो जमाना हम पे खुला, फिर एक शब्द दरो दीवार से लिपटते हुए, जरूरी किसके लिए होता है शाना हम पे खुला। हम पे खुला। एक सवाल के दरवाजे पर 2 दुनियाएं खुलती हैं, सोच में है 8 सैयारे, कौन तुम्हारे जैसा है। राह में 101 शजर हैं, बाग में 101 गुलाब, आंख में 101 नजारे, कौन तुम्हारे जैसा है। वाह वाह। ये सोच कर है कप कपी तारी वजूद पर, देखेगा किस निगाह से माहे मुबी मुझे, जो कुछ मिला हुजूर के सदके से है मिला, और जो नहीं है उसकी जरूरत नहीं मुझे। ये सकूत तोड़ के सुर लगा तुझे तेरे हुस्न का वास्ता, मेरी सांवली तू खामोश है, तुझे क्या हुआ मेरे गीत गा, मुझे भेरवी की समझ नहीं, मुझे मारवा का पता नहीं, मुझे इल्म होता अगर कभी तुझे बोलता मेरे गीत गा। वाह वाह वाह, क्या बात है, क्या बात है। आकर यहाँ मिलते हैं चिराग और सितारा, लगता है इसी गार में दरबार दो आलम, बनता ही नहीं था कोई मायारे दो आलम, इस वास्ते भेजे गए सरकारे दो आलम। वाह वाह। मरने का हौसला न था, जीने की रमज जान ली, मरने का हौसला न था, जीने की रमज जान ली,
میں نے اسے بھلا دیا، میں نے شکست مان لی۔ واہ واہ۔ یہ جو روشنی ہے کلام میں کہ برس رہی ہے تمام میں، مجھے صبر نے یہ ثمر دیا، مجھے ضبط نے یہ ہنر دیا، کبھی تیغ تیز سپرد کی، کبھی تحفہ گل تر دیا، کسی شاہزادی کے عشق نے میرا دل ستاروں سے بھر دیا۔ واہ واہ، کیا بات ہے۔ اس کی آڑ میں ساکت لفظ بھی رقصاں لگتے ہیں، پڑھنا تک کر دیتی ہے دشوار دیے کی لو، ایک ہوا کے جھکڑ نے کیا کچھ برباد کیا، اور کوئی افسوس نہیں پر یار دیے کی لو۔ واہ 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 واہ، کیا بات ہے۔ وہیں پہ آیا ہے صحرا جہاں پہ آنا تھا، مکیں کا بوجھ بھی آخر مکان پہ آنا تھا، عشاء کے بعد مجھے نیند ہی نہیں آئی، کسی نے فجر کی پہلی اذان پہ آنا تھا۔ واہ 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 واہ، کیا بات ہے، کیا بات ہے، کیا بات ہے۔ اونچی جگہ سے گر کر میں بے نشان ٹوٹا، تیرے بھی ہاتھ خالی میرا بھی مان ٹوٹا، پہلے یہ لگ رہا تھا زندہ ہوں میں پر ایک شب، ایسا گمان ٹوٹا، ایسا گمان ٹوٹا۔ واہ 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 واہ، بہترین۔ اسے پا لیا، اسے کھو دیا، کبھی ہنس لیا کبھی رو دیا، بڑی مختصر سی یہ داستاں میری آدھی عمر گزر گئی، کبھی مجھ کو فکر معاش ہے، کبھی آپ اپنی تلاش ہے، کوئی گر بتا میرے نقطہ داں، میری آدھی عمر گزر گئی۔ واہ واہ واہ، بہت اعلیٰ، بہت اعلیٰ۔ یہی سوچ کر مجھے دیکھنا نہیں آ رہا، کوئی آئینہ پس آئینہ نہیں آ رہا، میری خامشی تیری خوش کلامی پہ داغ ہے، تجھے دیکھ کر مجھے بولنا نہیں آ رہا۔ کیا بات ہے، کیا بات ہے۔ ایک نشانی بھی فراموش نہیں کی اس کی، ایک بھی زخم کو آرام نہیں آنے دیا، تو نے ایک دن ہمیں ناکام کہا اور ہم نے خود کو اپنے بھی کسی کام نہیں آنے دیا۔ واہ واہ۔ اپنے ہی جسم کی دیوار سے سر پھوڑتا ہوں، کیسا وحشی میری وحشت نے بنایا ہے مجھے، میں تیرے جھوٹ کو بھی سچ ہی سمجھ لیتا ہوں، کتنا معصوم محبت نے بنایا ہے مجھے۔ کیا بات ہے۔ یہ دیار اہل نفاق ہے، یہاں احتیاط سے کام لے، نہ کسی کو کوئی جواب دے، نہ کسی سے کوئی سوال کر، جنہیں ایک موسم سرد میں میری ہمراہی میں دیا گیا، وہی لوگ ہیں آج مطمئن مجھے قافلے سے نکال کر۔ ہاں یس۔ رونا کس بات کا آزادہ رو، یوں گیا بس میں یوں آیا، اتنی شدت سے کس نے یاد کیا، ہچکی آنے سے منہ میں خون آیا۔ چلو اکیلے کتنا اچھا اس نے مقابلہ کیا بات ہے، کیا بات ہے، زبردست زبردست۔ اور ان دونوں کے بہترین اشعار تھے۔ جی جی توصیف بھائی۔ جی مقابلہ بہت اچھا گیا آج، بہت معیاری اشعار سننے کو ملے، نئے اشعار سننے کو ملے دونوں ٹیمز کی جانب سے۔ بہرحال یہ کہ چلیں آپ تھوڑا سا ڈیسائیڈ کریں، اتنے ہم لائبریری چلتے ہیں۔ جی ذرا غور و فکر کریں اپنے رزلٹ۔ وقار کہاں سے؟ لاہور سے وقار نے ہمیں جوائن کیا ہے۔ جی وقار، نادیہ دیکھیں نا کہاں پر موجود ہے، کدھر، کس جی بالکل زہیب اور نادیہ، ٹائم کیونکہ بہت بڑی تعداد زندہ دلانے لاہور جو ہے وہ گھروں سے باہر نکل آئے ہیں، اور خاص طور پر کیونکہ آج اتوار کا روز ہے، اور اسپیشلی جو میرڈ ہسبینڈز ہیں ان کی بیگمات نے انہیں پرچی دے دی ہے کہ اس کے مطابق آپ اپنے گھر میں چیزیں لے کر آنی ہیں، تو میں آپ کو دکھاؤں کہ یہاں پر کچوریوں سموسوں کی ایک شاپ ہے، یہاں بہت بڑی تعداد خاص طور پر لوگوں کی ہے جو ذائقوں کو محسوس کرتے ہیں۔ یہ آپ دیکھیے تقریباً اباؤٹ ٹو فنش ہے، سامان جو ہے وہ تقریباً ختم ہو گیا ہے، گرما گرم سموسے جو ہیں وہ بھی نکلتے دکھائی دے رہے ہیں کڑھائی میں بنتے ہوئے۔ اس کے ساتھ ساتھ ان کے پاس چکن والی کچوری بھی ہے، قیمے والی کچوری بھی ہے، نمک پارے بھی ہیں، اور یہ شہری جو ہیں یہ چونکہ افطاری کا ٹائم قریب ہے، شہری جو ہیں وہ کہتے ہیں کہ بس لگ جائے، بارش بھی ہے نا، موسم بھی اچھا ہے، دوسری جانب ہاں موسم بھی اچھا ہے نا، اس لیے زیادہ چونکہ بارش ہوئی ہے، جی ہاں بارش ہوئی ہے، اور خاص طور پر یہ آپ دیکھیں کیسا جمع غفیر ہے، اور ساتھ ہی ساتھ یہاں پر دہی بھلے جو ہے وہ بھی لوگ اپنے شوق ذوق اور بجٹ کے مطابق خریدتے دکھائی دے رہے ہیں۔ بالکل سامنے ایک جنرل سٹور ہے، یہاں سے عید قریب ہے
तो खवातीन जो है वो यहाँ पे शॉपिंग करती दिखाई दे रही हैं, खिलौनियाँ खरीदती दिखाई दे रही हैं। और इसके सामने मेडिकल स्टोर भी होगा क्योंकि उसकी भी जरूरत पड़ने वाली है। वकार, जो आपने शुरू में बात की कि जो मैरिड हस्बैंड्स हैं, ये बताएं, ये जो मैरिड है वो हस्बैंड नहीं है और जो हस्बैंड है वो मैरिड नहीं है, मतलब ये किसकी तरफ इशारा किया है? नहीं ऐसे ही कह रहे हैं। स्पेशली जो लोग हैं शादीशुदा, उनकी तो इतवार को ड्यूटी है, क्योंकि खास तौर पर इतवार के रोज जो है वो ससुराल वाले आएंगे और उनके लिए दस्तरखान जो है वो भरा हुआ होना चाहिए। बिल्कुल ऐसा ही है भाई, हुक्म तो मानना है, हुक्म नहीं मानेंगे तो कहाँ जाएंगे। बहुत शुक्रिया। थैंक यू। मौसम है, कल पिंडी इस्लामाबाद में भी बारिश हो रही है, बेहतरीन बड़ी जबरदस्त है, और यहाँ पर ठीक है, प्लेजेंट है। रिजल्ट क्या है? ये जो हमारा अगला सेगमेंट होने वाला है ना, रोजा कुशाई, उसके सरप्राइज ने बड़ा तंग किया मैं आज। जी बिल्कुल, वो सरप्राइज जो है ना, बहुत आपको अगर आवाजें आ रही हैं तो ये वो छोटे सरप्राइज हैं जो कि बहुत खतरनाक हैं, और माशाल्लाह तकरीबन ये आपके 2 थे, अब 4 सरप्राइज हो गए हैं आपके। जी। और मेरा वो जो एक सरप्राइज है, ये आपको ये चीज, ये एक्सक्लूसिव, ये आपने इससे पहले जहां रमजान में उनको नहीं देखा होगा। बिल्कुल ऐसे। और अच्छा था हमने नहीं दिखाया आपको। अब जो दिखा रहे हैं ना, तो उसके वजह से बहुत शोर है और टेंशन है और केओस है। ये सरप्राइज आप अभी दिखाएंगे ब्रेक के बाद। ये तो सरप्राइज, एक सरप्राइज जो है फाइनलिस्ट के लिए भी है और विनर के लिए भी है। बैतबाजी के मुकाबले में फूड पापा की तरफ से जबरदस्त बाइक है जो कि विनर को जाएगी, जो बैतबाजी का मुकाबला जीतेंगे। और आज के भी जो पार्टिसिपेंट्स हैं, दोनों टीम्स हैं, उनको वाइल्ड वेंचर वाटर पार्क की तरफ से 1 लाख रुपए के फैमिली मेंबरशिप उनको मिल रही है। तो ये भी जबरदस्त इनाम है जी मिलने वाला है। तो बताइए। अच्छा, देखिए, कुछ अशार ऐसे होते हैं जिसमें आप लफ्ज को आगे पीछे कर देते हैं, मगर उससे शेर का, मिसरे का वजन तो नहीं गिर रहा होता, मगर वो ज़बानो बयान की गलती कहलाती है। मिसरे के ऐब में वो चीज़ आ जाती है और वो मायूब लगती है। मिसाल के तौर पे वकास, आपने एक शेर पढ़ा कि वही लोग हैं आज मुतमईन मुझे काफिले से निकाल कर। आपने पढ़ा शायद। तो ये शेर दरअसल इस तरह है कि वही लोग आज हैं मुतमईन मुझे काफिले से निकाल कर। हैं आज से, वो शेर बेवजन तो नहीं हो रहा लेकिन मायूब लग रहा है। और वजन की एक बड़ी गलती इनकी जानिब से हुई मशारिब ने, जो कि जरूरी किसके लिए होता है शाना हम पे खुला, के नहीं है इसमें, जरूरी किस लिए होता है शाना हम पे खुला। तो हम इस बुनियाद पर आज का फैसला देंगे जी। हम तीनों का यही मुत्तफ़क़ा फैसला है कि जी हमारी आज की जो फातेह टीम है वो टीम परवीन शाकिर हमादुर रहमान। टीम परवीन शाकिर, माशाल्लाह, इसने ऐसा मुकाबला, जाहिर है वो एक मुकाबला ऐसा हुआ था कि जिसमें इनकी टीम आउट हो गई थी। जी जबरदस्त। हमाद जो हैं वो अक्सर बल्कि हमेशा ही मुस्कुराते हुए नजर आते हैं। हार जाए तब भी मुस्कुराते हैं। एक शेर इनके लिए मैं अर्ज कर दूं कि जरा सा जो हम मुस्कुरा लेते हैं, जरा सा जो हम मुस्कुरा लेते हैं, बता दे कि हम तेरा क्या लेते हैं। क्या बात है। कैसा लगा ये मुकाबला आपको, बताएं। बड़ा मजेदार, और ये भी एक्सपेक्टेड था, जो मैंने सोचा तो वही विनर है। अच्छा, वो एक्सप्रेशन बता देते हैं ना। अच्छा, हमाद की खास बात ये है, अगर हमाद आज वो दूसरी बुनियादों पे ना हारते तो फिर मेरी नज़र में फिर भी हमाद जो है, मेरे नंबर भी बता रहे थे कि हमाद मेरी नज़र में जीता हुआ है। इनकी खास बात ये है कि ये जब शेर पढ़ते हैं तो उसमें खोकर पढ़ते हैं, फील करके पढ़ते हैं, और जो अदायगी जिस तरह उस शेर की होनी चाहिए वो हक अदा कर देते हैं। क्या बेहतरीन बात है। हमाद, तुम्हारी मंगनी हुई थी? मेरी शादी हुई है। शादी हुई है? इतना खुश हो फिर भी? माशाल्लाह। फिर भी इतना खुश हो? ये खुशी का आंसू है। तो जब रिश्ते की बात हो रही थी तब बताया था लड़का शायर है। हाँ, वो तो जाहिर है। 2021 से मैं शायर, तो पहले से बैतबाजी की तरफ 1 साल मुझे हुआ इस तरफ आया। अच्छा, तो क्या मतलब इन लोगों का क्या रिएक्शन था? और बेगम का भी बताओ कि बेगम खुश होती है कि शायर से उनको शेर सुनाते हो? हाँ, सुना देता हो, तो उन्हें समझ नहीं आती, लेकिन लड़के ने सुना के कन्विंस किया। ये अलमिया होता है, नहीं तो अगर उनको समझ नहीं आती तो फिर मतलब अजीब नहीं लगता होगा कि मैं शेर किसको सुनाऊं? आपको वाकई लग रहा है कि मेरी शादी हुई है? नहीं है ना? तो बेटे क्या कर रहे हो तुम? ये डिसीव क्यों कर रहे हो? मैं हुई है नहीं हुई? बहुत चलाक हो सब। तो क्या मैरिड? अरे बता दे भाई। मैं मैरिड। अच्छा, बच्चे? माशाल्लाह। नहीं, मुझे क्या पता। चलो बूढ़े फिर क्या पता। निकाह हुआ है, निकाह हुआ है ना। घर वालों ने पूछा होगा ना कि बच्चा शायरी तो करता है, लेकिन करता क्या है?
हाँ अच्छा भाई, ये वाइल्ड वेज वाटर पार्क की तरफ से नहीं अल्लाह का शुक्र, क्योंकि मैं कमाता भी ज़्यादा है, वो पढ़ाई वढ़ाई वाले मामला भी साथ हैं। 1 लाख की फैमिली मेंबरशिप आपके लिए, टीम परवीन शाकिर और टीम जॉन एलिया, ये आप दोनों के लिए 1 लाख रुपए की फ्री मेंबरशिप। ये भी बच्चे, इन्होंने भी बहुत अच्छा थ्रू आउट बहुत अच्छा खेला है। मैं आपका भी कहूंगी बेटा, आप लोग यू वर अमेजिंग। क्या बात, तुम्हारी भी अदायगी जो है ना वो अमेजिंग है, बहुत बेहतरीन अंदाज में, बहुत प्यारा पार्टिसिपेट किया, यादगार रहेंगी परफॉर्मेंस। अपसेट नहीं होना, क्या हुआ? नहीं फोर्थ भी अच्छी है भाई, क्या हो गया? मैं बताऊं, इतना एंजॉय किया हमने पूरे रमजान, और जो लोग देख रहे थे सबने रोजे में तुम्हें देखा है, बड़ी दुआएं दी हैं और सबको बहुत अच्छा लगा। ये कितना अच्छा शौक है, और सब बच्चों में नहीं है, बड़े गिफ्टेड बच्चे हैं जिनको शेर व शायरी का शौक हो, याद रखें। कब बता उन्होंने अगले साल भी फिर आना, ठीक है? सही है जी। इरफान मोतीवाला, ये सरप्राइज का हमारा टाइम है। मैं आपको जिस सरप्राइज का हम आपको बता रहे थे, ये छोटे बड़े सरप्राइज हमारे सरप्राइज हैं, छोटे बड़े सरप्राइज माशाल्लाह जी। हाँ, जहाने रमजान में देखिए जी, ये बच्चे जिनको पहले हम कभी रमजान ट्रांसमिशन में लेके नहीं आए, ये है माशाल्लाह। व्हाट्स योर नेम प्लीज, जरा दिखाएं। माय नेम इज कीनू खान। कीनू खान, कीनू खान ही कर दिया उन्होंने, नाम तो सुना होगा, निकनेम कोई कीनू कर दिया उन्होंने। कीनू खान जी, ये हमारे बेटे, पूरा नाम बताओ भाई। कियान खान। माशाल्लाह, कियान खान, रमजान मुबारक। और रोजा कुशाई में माशाल्लाह जुहैब के बच्चे आए हुए हैं, जबरदस्त। हाँ जी, ये अपना तारीफ करें जी। माय नेम इज ज़ैनब ज़ुहैब। ज़ैनब ज़ुहैब। और जी आपका नाम क्या है? शुबैर अस्करी। और मुस्तफा ज़ुहैब है, और वो हैदर अली भी साथ हैं। माय नेम इज हैदर अली। हैदर अली जी, ये हैदर अली और अस्करी जो है ये मेरे बड़े भाई के बेटे हैं दोनों, और ये ज़ैनब और मुस्तफा मेरे माशाल्लाह, और ये भी मेरी बच्चे हैं दोनों। भाई के बच्चे तो अपने को बच्चे भी बहुत ज्यादा। तो इनसे हम बातें करेंगे, नात सुनेंगे, हम सुनेंगे, सूरज सुनेंगे। जमजम से पहले बात करें, सबसे पहले बात कर लेते हैं। बिल्कुल बेटा, आपको मैं बात करते हैं, पहले वो खास जो है ना उनसे मिला रही हूँ, रिपोर्टर हैं ये जी, ये बहुत खास आप ही हैं। हाँ जी, जमजम जी, जमजम अस्सलाम वालेकुम। नादिया ज़ुहैब, कैसे हैं आप लोग? ठीक है, ठीक है, हम ठीक ठाक है, बिल्कुल वही एनर्जी यहाँ पर है जो आपकी होती है इस वक्त। जी नादिया, आप कहाँ गायब थी? यार मैं कहाँ, हम लोग के तो ईद की शोज की तैयारी चल रही थी, उसकी वजह से बहुत थक गए हैं, ऊपर से बच्चों ने पागल कर दिया, थोड़ा सा भाग रहे हैं इधर उधर। हम शो में इशारे कर रहे हैं, चुप 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 बैठ जाओ। ये हो रहा है। अच्छा, कहाँ है जमजम, बताए ना। आज मैं जो है वो हैदराबाद कॉलोनी में मौजूद हूँ, और हैदराबादी खानों के बारे में आपको बताऊंगी। सबसे पहले तो मैं आपको ये कच्चे गोश्त की बिरयानी दिखा रही हूँ। गोश्त की बिरयानी से ये कॉन्सेप्ट लोगों के जहन में आता है आया कि ये गोश्त कच्चा होगा, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। दम पे जो है इसका जो चिकन होता है उसको बनाया जाता है, उसके बाद इसकी बिरयानी बनती है। इसके साथ ही ये हरीस, ये आपको मेरे कैमरामैन ये हरीस दिखा रहे होंगे, ये बीफ की हरीस है। इसके साथ ही ये चिकन हरीस तो खत्म हो गई है, वाह वाह, ये खत्म हो गई है। इसके साथ ही हम आगे भी चलेंगे, ये डिफरेंट आइटम है। तो इसके साथ ही हैदराबादी प्याज के पकोड़े, ये आप देखिए यहाँ से प्याज वाजे आपको ये नजर आ रहे होंगे। ये प्याज के हैदराबादी पकोड़े बड़े क्रिस्पी पकोड़े हैं। और इसके साथ ही, अच्छा, इसका इन्होंने मुझे एक अलग सा नाम बताया था, ये लुकमी जी, हैदराबादी लुकमी है ये हैदराबादी लुकमी होता क्या है? ये खीमे का समोसा होता है, हैदराबाद दक्कन से चला आ रहा है, जो यहाँ तक चल रहा है, अभी तक हम चला रहे हैं हैदराबाद दक्कन अचार घर पे। अच्छा, इसके अलावा और क्या? अच्छा, ये हैदराबादी दम के कबाब, ये दम के कबाब हैं हैदराबादी। खोल के दिखाएं, हमारी नादिया ज़ुहैब दिखाएं, देखना चाहते हैं वो। ये दम के कबाब हैं हैदराबादी। ये ऑरेंज ऑरेंज क्या है इसमें? या घी है? ये ऑरेंज, अच्छा ये ऑरेंज ये क्या है इसमें? दही होता है और जाफरान का कलर होता है ना, जाफरानी दही ऊपर लगाते हैं, दही और जाफरान, तो ये दही ऊपर लगती है, इसके बाद दम पे लगाते हैं। समझे ठंडे हो गए। अच्छा, ये मीठा तो मीठा हैदराबादी शाही टुकड़े डबल का मीठा कहलाता है। ये ये डबल का मीठा, ये डबल का मीठा, ये हैदराबादी डिश है। ये कच्चे गोश्त की बिरयानी होती है हैदराबादी। बात है। अच्छा, इसके साथ ही अचार भी मैं देख रही हूँ, ये बगारे बैगन है, हैदराबादी बगारे बैगन, बगारे बैगन सालन। ये तो अच्छा, और ये साथ में ये मिर्चों का सालन है, ये भी चाय पैक कर दो। इसके अलावा मैं आपको थैंक यू।
जमजम आप एक तो जमजम प्लीज ये जो है ना मिर्चों का सालन पैक कर दें, बिगाड़े बैंगन आप पैक कर दें, क्योंकि अब तक वेजिटेरियन ज्यादा मजे की लग रही है। और ये तो मशहूर है बैंगन, अच्छा लग रहा है। थैंक यू सो मच। अब जी हम बच्चों से जरा सुनेंगे वन बाय वन जी। क्या आपसे, अच्छा क्या आप पहले आप ही सुनाए, पहले आप ही सुनाएंगे। पहले आप ही सुनाए, आप ही सुनाए। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह बिस्मिल्लाह क्या पीछे ना जाओ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर्रहीम मालिक यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन इहदिनस सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़ज़ूबि अलैहिम वलज़ालिन आमीन। माशाल्लाह माशाल्लाह। कि स्पेन में रहती है गुड़िया, लेकिन कितना अच्छा इसको याद है माशाल्लाह, प्रैक्टिस कराती हैं। चलो कीनू सुना दो शाबाश। अब आप सुनाओ, मैं प्रैक्टिस की थी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सुनाओ। हस्बी रब्बी जल्लल्लाह माफी कल्बी गैरुल्ला नूरे मोहम्मद सल्लल्लाहु ला इलाहा इल्लल्लाह हस्बी रब्बी जल्लल्लाह माफी कल्बी गैरुल्लाह नूरे मोहम्मद सल्लल्लाहु ला इलाहा इल्लल्लाह। क्या बात है जी। अब अस्करी क्या सुनाएंगे आप? अस्करी क्या सुनाना है? बैठो बैठो। शाबाश मेरी नाइस। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्या बात है। हैदर अली आप क्या सुनाएंगे भाई? शुरू से सुनाओ ना फिर। हस्बी रब्बी हस्बी रब्बी जल्लल्लाह माफी कल्बी ला इलाहा इल्लल्लाह। शर्म आ गई मैं एकदम। माशाल्लाह वाह 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 क्या बात है। मुस्तफा ज़ुहैब जी, मुस्तफा की टर्न। क्या कुल सुनानी? सुनाओ। नादेली सुनानी है? नादेली सुनो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माशाल्लाह माशाल्लाह क्या बात माशाल्लाह है जी। अच्छा जी ये एक लंबी सी दुआ भी है ना, कीनू ने प्रैक्टिस की। कीनू आयतुल कुर्सी सुनाओ। शाबाश। नहीं अरे क्यों नहीं? शाबाश। बिस्मिल्लाह सीधा बैठो सीधा बैठो। हाँ आहिस्ता आहिस्ता। अच्छा बैठ जाओ ना सर, सब बैठ जाओ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहु ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल कय्यूम ला ताखुज़ुहु सीनतुन वला नौम ला मा फ़िस समावाति व मा फ़िल अर्ज़ि अल्फ़ा इल्ला बिइज़्निही यअलमु मा बैना अयदीहिम व मा ख़ल्फ़हम वला हुई तो ना शैन इल्म ही इल्ला बिमाशा कुर्सी समाते। क्या आता है आपको? वला युदू हिफ्ज़ुहुमा वहुवल अलीयुल अज़ीम। क्या बात है भाई। ऐसे आती इसको फरफर है तो सारे ये बहन जी ऐसे नहीं जी, क्या करें ऐसे नहीं करो। अच्छा मुझे बताओ कि जैन, अच्छा हाँ अरे क्या एक बच्चा ये भी भाईजान बच्चों ने हमें जो है ना ऐसा मसरूफ किया। इरफान वाकई कोई मतलब नात का कोई शौक पढ़ते हैं? हम पढ़ते हैं। आवाज मेरी, मैं जब पढ़ना शुरू करते हूँ लोग बार बार जाते हैं, आवाज इतनी बुरी है। कहाँ से इतने अच्छा तो डायलॉग? नहीं डायलॉग डिलीवरी और बात है। कैमरा लाइट ऑन कराते हैं सब हो जाएगा, लेकिन माइक शायद मैं वैसे भी हूँ। स्टेज पे अगर मुझे माइक दे दे और पब्लिक हो ना, मैं गया पता नहीं क्या हो जाता है। अच्छा कौन सी नात पसंद है? ऐसे बता, बहुत फेवरेट है कोई? सबकी कोई फेवरेट होती है? अगर है तो कामरान भाई। कामरान भाई से फिर हम पूछ सकते हैं। वो जो है तू चला रहा है निजाम हस्ती। अच्छा मुझे नहीं अपनी फैमिली का भी बताया ना बच्चों का। घर में रमजान कैसे चल रहा है? कौन कौन रोजे? पिछले 2 साल थे तो मेरा रमजान 30 से 34 से ईद होती है, क्योंकि मेरी बेटी आई होती है लंदन से। अच्छा। मेरे घर की होती है तो मैं कहता हूँ मेरी तो ईद हो गई। अब वो गई है वापस, अब मेरी नॉर्मली ईद होगी, लेकिन खैर बेटी आती है तो फिर तो ऐसा होता है ना कि बस माहौल बन जाता है, रहमत आ जाती है ना। अब गई है तो
ہاں تھوڑا سا دل اداس ہے, میں سمجھ سکتا ہوں یہ بات. جی سر آپ نے کیا بات کرنی کرے, پھر بات آپ نے مائک لیا ہے, بتائیے کیا کہنا ہے مصطفیٰ سے, کیا کہنا ہے آپ نے عسکری سے, کیا کہنا ہے. اچھا مجھے بتائیں کیان سے تو فرینڈ شپ آپ کی اتنی اچھی ہو گئی ہے نا, کیان اچھا ہے, لگتی بھی آپ کی اچھی ہے ساری. اس وقت سے کھیلتا ہے مصطفیٰ کے ساتھ, لیکن زینب آپ ہی کے ساتھ بیٹھا ہے, یہ کیا ہے وہ کیا ہے سوال. تو کیا کھانا کیا ہے کیان, کیا کھانا ہے ابھی افطاری پہ, کیا چیز. اور KFC, KFC. اور آپ نے عسکری ابھی بالکل, اب ہمارے برانڈ پارٹنر ہیں بالکل ہی, ابھی ہم کھلائیں گے سب بچوں کو KFC کھلائیں گے. آپ بتاؤ نا عسکری. میں کھاؤں گی KFC بھی. اچھا آپ بھی, اور آپ کیا کھائیں گے سر؟ KFC. حیدر علی کیا کھائیں گے؟ روح افزا بھی پینا. KFC بچوں کا فیوریٹ ہے بھائی, یہ تو بات ہے. جو زینب کھائے گی میں کھاؤں. یہ بھی ہوتا ہے بالکل میری کاپی ہے. ہاں, اور یہ حیدر علی بھی یہ کہتا ہے جو زینب کرے گی میں کروں گا, ہے نا زینب. ابھی وہی کہہ رہا ہے شاید. اچھا مجھے بتا زینب, یہ مصطفیٰ کی پٹائی کرتی ہے جب یہ تنگ کرتا ہے بھائی, کیوں تنگ کرتے ہیں؟ یہ تنگ کرتے ہیں اس کو, پھر یہ اس کو مارتی ہے. ہائے اللہ, مصطفیٰ مارتی ہے آپ ہی, کیوں تنگ کیوں کرتے ہو آپ؟ تنگ یہ ایسی کہہ رہی ہے, تنگ تو نہیں, مجھے تو نہیں لگتا تم تنگ کرتے ہو, ہے نا. آپ اس کو ویسے اچھا لگتا ہے مارنا, شاید اس کو اچھا لگتا ہے مارنا. زینب اچھا لگتا ہے مارنا؟ مارتی ہے نہیں بیٹا, سکون آتا ہے. میں تو مارتی نہیں مارتی, پسینے مار کے سکون آتا ہے اس کو. حیدر علی بھی تو بات کرے گا نا, بالکل بھی نوٹی نہیں ہے مصطفیٰ, بالکل نوٹی نہیں ہے. حیدر تم بتاؤ کون کس کو مارتا ہے, کون شرارت کرتا ہے؟ مصطفیٰ زینب دونوں نوٹی. جب حیدر کو غصہ آتا ہے تبھی وہ مارتے ہیں, کبھی چین اٹھاتا ہے پھر, اور یہ بھی سب کو, کبھی یہ پتھر اتار کے پتھر جو نہیں یار, پتھر اٹھاتا ہے اور گملہ اٹھاتا ہے, گملہ کبھی کبھی کسی کے اوپر مٹی بھی پھینک دیتا ہے. بروسلی ٹائپ لڑائی ہو رہی ہے, جال پورا چل رہا ہے نا, میں نے آپ کو بتایا نا. ہم لوگ کھیل رہے ہوتے ہیں نا فٹ بال, جیسے فٹ بال اور بیٹ بال, تب یہ کبھی کرسی اٹھا کے مارنا شروع ہو جاتا ہے, کبھی بال سے اٹھا کے سب کو مارتا ہے. بال جتنا لڑ لیں یہ رشتہ بھی بڑا پیارا ہے. دیکھو یہ بچے لڑتے ہوئے نا, یہ بچے لڑتے ہوئے بالکل برے نہیں لگتے, کیونکہ نا ایک سائز کے, ہمارے گھر میں 6 فٹ 2 انچ اور ایک یہ جو ہے نا, یہ جو لڑے ہوتے ہیں نا مجھے نہیں سمجھ آتی, وہ کی شکایتیں لگا رہا ہوتا ہے بھائی اس کی. یہ کیا بات ہے یار, سچ سچ بتاؤ, مجھے آج تک مجھے گھر میں سمجھ نہیں, ایا آپ کو مارتے ہیں, آپ ایا کو مارتے ہو, یہ بتاؤ کیا ہو رہا ہے گھر میں, سچ سچ بتاؤ. اور آپ اس کو کیوں تنگ کر رہے ہو؟ بھیا بتائے گا کہ آپ نے اسے کان میں ایسے کیا, کیوں کیا؟ وہ کرتا ہے, میں نہیں کرتا. سچ بتا دو, کینو سچ میں نہیں, کینو کی شکل بتا رہی ہے کہ یہی کرتا ہے, میں بتا رہا ہوں آپ کو. آپ اس پہ ٹرسٹ کیا کریں. جب بھی کینو ایک پاری لیتا ہے گیم کی, تو جب وہ ہار جاتا ہے تو بولتا ہے کٹی, اب میں نہیں کھیلوں گا. کینو کٹی ہو جاتا ہے. مصطفیٰ گر جائے گی ماما. مصطفیٰ نے کوئی بات نہیں کی بھائی, کہہ رہے مصطفیٰ کو کیا اچھا لگتا ہے, فٹ بال یا کرکٹ؟ فٹ بال اچھا لگتا ہے. کرکٹ اور فٹ بال دونوں, بات کرنے دو اس کو. کرکٹ اچھا لگتا ہے شاید, مجھے کرکٹ ہی اچھا لگتا ہے. نیا بیٹ آیا نا آپ کا, ہے نا, اس کا نیا بیٹ آیا, اس کا نیا بیٹ. جب زینب مجھے مارتی ہے تو اس کو پھر آرام آتا ہے. آرام آتا ہے یار, کیا بات نہیں مارتی. اچھا بھائی اب میرے خیال سے اجازت لینے کا وقت آ گیا ہے. اور ہاں بالکل ایسے, اور میں اگر بھائی یہ جو نہیں حسبی ربی اگر ہم پڑھیں تو سب بچے سنائیں گے. ہاں یہ بچوں کی بہت. اچھا بھائی جامع شیری کی طرف سے بھی گفٹ ہیمپر جائیں گے ہمارے پیارے پیارے بچوں کو, اور اب مائک میرے حوالے کر دیں, اور مائک جائے گا کر لیں. جی جی جی, بس چھپا لیں. یہ لیں. اب حسبی ربی ہو جائے. اچھا آپ, ہاں